لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی وکیل بن گئی ہے تو یہ کس طرح کی فیلڈ میں چلی گئی, یہ غلط فیلڈ میں چلی گئی, کیا یہ پرسیپشن کیوں ہے؟ کیونکہ ورکنگ وومن کو ہی پاکستان میں اتنا اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا ابھی تک. ایک سٹگما ہے. یہ پاکستان ایسا ملک ہے نا کہ آپ گھر سے باہر نہیں بھی نکل رہے, کسی سے پنگا نہیں بھی لے رہے تو آپ کسی پنگے میں پھنس سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وومن پولیس اسٹیشن زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے اور عورتیں وکیل زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ جو کرائمز ہیں وہ عورتوں کے اگینسٹ زیادہ ہیں. تو اگر ایک کرمنل کیس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے, وکیل اپنے لیے ہائر کرنا ہے, تو اس کی پریفرنس کیا ہوتی ہے, ایک لیڈی لائر یا ایک میل لائر؟ میل لائر ہی ہوتی ہوگی. ان کو یہ لگتا نہیں ہے نا کہ ایک فیمیل لائر اتنی کنیکٹڈ ہوگی. ہم کیوں نہیں کرتے ٹورزم پہ فوکس؟ ہمارا پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ مجھے نہیں سمجھ آتی کیا کام کرتے ہیں. واٹس یور ٹیک آن عورت مارچ؟ ٹھیک ہے, ہونی چاہیے, کچھ عورتوں کا بھی ہو کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. تو فوسپا کا کیا رول ہے سب چیزوں؟ اس ڈپارٹمنٹ کی مطلب سب سے اچھی بات ہے وہ اپنی کورٹ ہے, ادھر آپ کو لائر کی ضرورت ہی نہیں. ڈومیسٹک وائلنس تو اسلام آباد میں لا ہی نہیں, ابھی تک ایکٹ ہی نہیں آیا. ہمیں بھی اتنی اسپیس دینی چاہیے مردوں کو کہ وہ اپنے ایموشنز شو کر سکیں. کیسی جا رہی ہے آپ کی سوشل میڈیا لائف؟ بہت مشکل ہے, مجھے لگتا ہے پیسہ کمانا ہر طرح سے مشکل ہے. دین یو ڈیڈ لا اینڈ یو آر آلسو سوشل میڈیا انفلوئنسر, تو پرائیورٹی آپ کی کیا ہے؟ جو لا ہے نا بیسیکلی وہ میرا پرپز ہے اور اس میں مجھے رسپانسبلٹی بھی بڑی فیل ہوتی ہے. بار کاؤنسلز کو رول پلے کرتے ہیں اس میں کہ آپ اس چیز کو پروموٹ کیا جائے کہ نہیں لڑکیاں زیادہ سے زیادہ وکالت کریں؟ اسلامات کی بات تو بہت اچھی ہے. کنزیومر لاز ہمارے صحیح نہیں ہے یا امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہے؟ کنزیومر لاز کو ابھی تک اتنا سیریس نہیں لیا جاتا. فیشن انفلوئنسر کی لائف جو ہے وہ بہت فیک ہوتی ہے. میرے لیے زندگی میں سب سے مشکل کام ہے فیک ہونا. کامنٹس پڑھتی ہیں آپ؟ ہمارے یہاں لوگوں کو مولوی بننے کا بہت شوق ہے. Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Tea O'Clock with Marij, a podcast by Pakistan Economic Net. آج جو میری گیسٹ ہیں, شی از اے ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن. پاکستان میں وکالت کرنا ویسے ہی ایک بہت مشکل کام ہے, اور وکیلوں کے بارے میں جب بندہ بات کرتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ مار دھاڑ کرنے والے, ہنگامہ آرائی کرنے والے. اور پھر جب کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر کی یا ہمارے ایریا میں یا ہمارے جاننے والوں کے سرکل میں اگر کوئی خاتون ہے جو کہ وکیل ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ فیلڈ ہی غلط ہے. پر جو ہماری گیسٹ ہیں یہ ایک تو لائر بھی ہیں, مطلب انہوں نے زبردست قسم کی فیلڈ اپنے لیے سلیکٹ کی ہے, ساتھ ہی ساتھ شی از اے فیشن انفلوئنسر اور ان کا کافی انفلوئنس ہے اسلام آباد میں اور اسلام آباد سے باہر بھی. شی ہیز اے ویری گڈ فالوئنگ آن سوشل میڈیا اینڈ شی ٹرائز ٹو انسپائر پیپل آل دا ٹائم وائی ہر پوسٹ اینڈ دا ورک وچ شی ڈو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نائلہ راجہ. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. نہیں تھینک یو, آپ نے مجھے بلایا اور اتنا اچھا انٹرو میرا دیا, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا سننے میں. نہیں, انٹرو ویسے دینا ہی پڑتا ہے کیونکہ وکیل ہونا پاکستان میں ویسے ہی ایک بڑا غنڈہ گردی والا کام سمجھا جاتا ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی لڑکی کوئی وکیل ہو, کیوں ایسا سمجھا جاتا ہے ویسے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی وکیل بن گئی ہے تو یہ کس طرح کی فیلڈ میں چلی گئی, یہ غلط فیلڈ میں چلی گئی, کیا یہ پرسیپشن کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے اب تو یہ چینج ہو گیا ہے. مطلب اب تو ہر کسی, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے بھی وکالت پڑھی ہوئی ہے اور وکالت کی ہوئی بھی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے اب تو یہ چیز چینج ہو چکی ہے. مطلب میری کلاس میں مجھے یاد ہے کہ فیمیلز بہت زیادہ تھی جو لا پڑھ رہی تھی, اور پریکٹس میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم نے کیا, لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ خود ہی نہیں پریکٹس کرنا چاہتی. اور میں نے دیکھا ہر پروفیشن میں ہی فیمیلز کم ہیں پاکستان میں, کیونکہ ورکنگ وومن کو ہی پاکستان میں اتنا اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا ابھی تک. ایک سٹگما ہے یہ مطلب چھوٹے شہروں میں تو بہت زیادہ ہے, بڑے شہروں میں پھر بھی کم ہے. مطلب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں کبھی بھی یہ جو کمرشل جتنے بھی کام ہیں جیسے سبزی بیچنا یا فروٹس بیچنا, عورتیں یہ کام کرنا پسند نہیں کرتی. وہ گھروں کی صفائیاں کرنا پھر بھی پریفر کرتی ہیں. اگر میں اس طرح سے دیکھوں لوور کلاس میں, وہ لوگ اس کو پھر بھی پسند کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کاموں میں انڈیا میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب باہر جاؤ تو بہت عورتیں ہوتی ہیں جو یہ کام بھی کر رہی ہوتی ہیں مارکیٹس میں, یہ سبزی بیچنا اور فروٹس بیچنا. تو وہ کام بھی پتہ نہیں غلط سمجھا جاتا ہے کہ نہیں عورتیں اگر کریں گی تو یہ اچھا کام نہیں ہوگا. تو ہر کام مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عورتوں کے لیے اچھا کیوں نہیں ہے. ویسے کام اچھا ہے لیکن عورتوں کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ ایک ویسے کانسیپٹ ہے, ایک اسٹگما ہے. مطلب جو اگر آپ کچہری جا رہی ہیں یا اگر آپ کرمنل لا جو ہے اگر آپ پریکٹس کر رہی ہیں, کارپوریٹ لا میں تو ٹھیک ہے, یہ ڈیسک ٹاپ آپ کی زیادہ تر, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کرمنل لا ویسے ہی تھوڑا سا مشکل ہے پاکستان میں. فوجداری مقدمہ اگر آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں کدھر اب عورت جو ہے وہ بھاگتی پھرے گی. یہ ایک پرسیپشن ہے, جنرل پرسیپشن ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو, لیکن ایک جنرل پرسیپشن ہے. آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی؟ میری بھی یہ پرسیپشن تھی, لیکن اس کے بعد میرے ساتھ خود پاکستان ایسا ملک ہے نا کہ آپ گھر سے باہر نہیں بھی نکل رہے, کسی سے پنگا نہیں بھی لے رہے تو آپ کسی پنگے میں پھنس سکتے ہیں. اس لیے آپ کو ویسے بھی کرمنل پریکٹس, ویسے ہی آپ نے لا نہ بھی کیا ہو, آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا پتہ ہو, اویئرنیس ہو اتنی کہ پولیس اسٹیشنز میں کیسے جا کے ڈیل کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اور اس میں کیا سیکشنز ہو سکتے ہیں اگر میرے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو یہ بھی نہیں ایون پتہ کہ اگر آپ نے خود بھی کسی کو پیسے دیے ہیں تو آپ اس پہ کیس کر سکتے ہو. یہ نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خود کسی کو اگر پیسے دے دیے آپ تو کیا ہو سکتا ہے, آپ نے خود پیسے دیے ہیں نا, آپ تو نہیں آپ واپس لے سکتے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس میں, بلکہ وہ نان بیلیبل آفینس ہے. چیٹنگ پہ بھی بیلیبل آفینس ہے جو 420 ہے.
ہمیں لگتا ہے 420 سب سے بڑا آفینس ہے کہ 2 نمبری اور اس میں, لیکن وہ پھر بھی بیلیبل آفینس ہے. جو 406 ہے جس میں آپ ڈس آنیسٹ ہوتے ہو یا کسی سے آپ کسی کو امانت دیتے ہو اور اس میں اس کو واپس نہیں کرتے یا کچھ, تو وہ جو ہے نان بیلیبل آفینس ہے. تو اتنے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, اور اس کے بعد بھی میں نے سوچا کہ میں تو تب تک اپنی لائف میں سیٹل نہیں ہو رہی جب تک میں اپنی کرمنل پریکٹس صحیح نہ کر لوں, کیونکہ پولیس اسٹیشنز, کورٹ, اس میں میری اتنی پریزنس ہو, اتنی ایگزسٹنس ہو کہ مجھے عجیب نہ لگے, میں امیون ہو جاؤں اس سسٹم کے ساتھ, اس کو اپنے اندر ابزارب کر لوں کہ مجھے نہ عجیب لگے کہ میں پولیس اسٹیشن گئی ہوں یا میں کورٹ میں ہوں یا میں مطلب مجھے پروسیس بالکل بھی فرسٹریٹنگ نہ لگے, اور مجھے پتا ہو کہ مجھے کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا, مجھے یہ پتا ہو کہ یہ لوگ مجھے لائبل ہیں. تو یہ آپ کو لا کر کے ہی سمجھ آتا ہے. نہیں لیکن پاکستان, جیسے آپ اسلام آباد میں رہ رہی ہیں, اسلام آباد میں اگر آپ پریکٹس کر رہی ہیں تو یہ اسلام آباد کیپٹل ہے پاکستان کا, یہاں ایک ڈفرینٹ قسم کا اسٹائل ہے. لیکن جو باقی علاقے ہیں جیسے دور دراز کے علاقے ہیں, گاؤں ہیں یا سب, ایون پنڈی کی بھی میں اگر بات کرتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کا کچہری جانا, اس کے بعد جو ہے تھانے جانا, وہاں پرابلم کوئی نہیں ہے, لیکن جو پولیس والے ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ رویہ ہوتا ہے. مطلب مسوجنی ہماری سوسائٹی میں تو ویسے بھی ہے, اور وکالت والی فیلڈ میں تو ویسے بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز ایکسپیرینس کی ہیں؟ نہیں, میں نے ایکسپیرینس نہیں کی. جب میں اپنے کیس کے لیے گئی تھی پولیس اسٹیشن, پہلے تو میں یہ کیسز میں جاتی نہیں تھی, کرمنل کیسز وغیرہ, اس سے بہت پہلے میں ایک دفعہ ویسے پولیس اسٹیشن گئی تھی کیونکہ میں اس کے لیے ایک کمیشن میں میم نے لوکل کمیشن مجھے اسائن کیا تھا, تو اس میں مجھے پولیس اسٹیشن اور وہاں کی سیکورٹی کو اپنے ساتھ انگیج کرنا تھا, تب میں بس ایک ڈیوٹی کے لیے گئی تھی. اس کے بعد جب میں کیس کے لیے گئی تھی تو تب بھی مجھے یہی کہا سب نے کہ نہیں جانا, اور پولیس اسٹیشن تم کیا کرو گی, اور مطلب میں نے یہی سوچا کہ میں جاؤں گی. اور پھر میرے کچھ فرینڈس نے بھی مجھے شکر ہے انکریج کیا, اور پھر میرا بھائی بھی تھا شکر ہے میرے ساتھ, تو اس نے میں نے مطلب تب میں بھائی کے ساتھ گئی, میں نے کہا کہ بھائی کے ساتھ, کیونکہ وہ رات کا ٹائم تھا جب میں نے جانا تھا ایس ایچ او سے ملنے, تو تب میں بھائی کے ساتھ گئی. اور یہ ہے کہ اکیلے شاید میں نہ جا سکتی فرسٹ ٹائم. اور اس کے بعد پھر میں دن میں کافی دفعہ پولیس اسٹیشن گئی ہوں اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اور ہمارے ہاں تو وومن پولیس اسٹیشنز ہیں, لیکن ہاں جی میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹے ایریاز میں ابھی بھی نہیں ہیں, چھوٹے علاقوں میں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وومن پولیس اسٹیشن زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے, اور عورتیں وکیل زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. کیونکہ میں یہ بات ہمیشہ کہتی ہوں, کیونکہ جو کرائمز ہیں وہ عورتوں کے اگینسٹ زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہیراسمنٹ, ریپ, ڈومیسٹک وائلنس, اسالٹ, اور جیسے ایسڈ اٹیکس اور انہیریٹنس ڈسپیوٹس, یہ زیادہ تر کرائم جو ہیں وہ عورتوں کے اگینسٹ ہی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر عورتیں وکیل ہوں گی, پولیس اسٹیشن میں زیادہ عورتیں ہوں گی, تو یہ جو جن کے ساتھ ایسے واقعات ہوں گے وہ تھوڑا کمفرٹیبل تو نہیں ہو سکتا, ظاہر سی بات ہے وکٹم, لیکن وہ یہ سوچ سکے گا کہ میں جاؤں گی تو میری آواز سنی جائے گی, کوئی ہوگا جو مجھے سمجھ سکے گا, ایٹ لیسٹ سپورٹ ہوگی ایٹ لیسٹ. تو اگر ایک کرمنل کیس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے اور اگر ایک ڈیفینڈنٹ ہے یا پلینٹف ہے, اس نے اگر جا کے وکیل اپنے لیے ہائر کرنا ہے تو اس کی پریفرنس کیا ہوتی ہے, ایک لیڈی لائر یا ایک میل لائر؟ میل لائر ہی ہوتی ہوگی, لیکن کیونکہ ان کو یہ لگتا نہیں ہے نا کہ اس ایک فیمیل لائر اتنی کنیکٹڈ ہوگی. اگر کوئی فیمیل لائر بھی ویل کنیکٹڈ ہو پولیس اسٹیشنز میں, اسے پتہ ہو کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے تو اس کے اگینسٹ ہم فوراً سے یہ کر سکتے ہیں یا کچھ, تو اگر ایسا ایک کسی کی لیگل اسٹینڈنگ ہے تو وہ فیمیل بھی ہوگی. تو بار کاؤنسلس کو رول پلے کرتے ہیں اس میں کہ آپ اس چیز کو پروموٹ کیا جائے کہ نہیں لڑکیاں زیادہ سے زیادہ وکالت کریں؟ ہاں جی, بار اسلام آباد کی بار تو بہت اچھی ہے, مجھے تو انہوں نے بہت انکریج کیا. مجھے پتہ ہے کہ اکثر کافی مسائل میں میں فیس کرتی ہوں, لیکن میں جیسے ہی ان کو رپورٹ کروں یا جو بھی ڈسکس کروں تو اسلام آباد کی بار ماشاء اللہ بہت ویجیلنٹ ہے, سب جو ممبرز ہیں بہت اچھے لوگ ہیں. اور مجھے روز لڑکیاں ملتی ہیں جو کہتی ہیں ہم سوات سے آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں پشاور کے بھی کوئی علاقے ہیں وہاں سے آئے ہوئے ہیں, ہم اسلام آباد بار میں پریکٹس کریں, کیونکہ ہم آپ کو دیکھتے ہوتے ہیں جب آپ بتاتے ہیں کہ اسلام آباد بار سیف ہے, تو مجھے بھی ایک رسپانسبلٹی فیل ہوتی ہے. پھر میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ اگر ادھر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتانا تم لوگ. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں, ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے اسلام آباد بار میں اور سب کچھ. تو مطلب اس کا مطلب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ آپ کی رسپانسبلٹی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مطلب اچھے خاصے فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ اور اچھی خاصی ریچ ہے آپ کی, اگر آپ کی کوئی جو ایکسٹرا اونس آپ پہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ چیز بتانی ہے لا کے بارے میں, ناٹ دی ادر تھنگس, وکالت کے بارے میں نے بتانی ہے, تو مجھے پہلے 10 دفعہ اس کو خود پہلے پتہ کرنا پڑے گا کہ میں صحیح بول رہی ہوں یا نہیں, کیونکہ آپ کی دیکھیں ایک آپ آئیڈل ہیں کافی لوگوں کے لیے, تو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے پہلی چیز کو ویریفائی کرنا, اس کے بعد لوگوں کو بتانا. یہ صرف لا میں نہیں ہے, یہ ویسے بھی ہے. مطلب مجھے اپنی بہت رسپانسبلٹی فیل ہوتی ہے, اس لیے میں اسکن کیئر بالکل انڈورس نہیں کرتی. مجھے کافی اسکن کیئر کے اتنا اچھا بجٹ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن میں انڈورس نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ نیگلیجنس پہ کچھ بھی ایسا ہو جائے کوئی لائبل کسی کو کیا ہی نہیں جاتا. کنزیومر لاز جو ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہیں, اور کہاں ہمیں پتہ ہے کہ کیا پروڈکٹس یوز ہو رہے ہیں, FDA اپرووڈ ہیں کہ نہیں, نہ یہ چیک کر سکتے ہیں, نہ ہم لوگ کیسے اس کو انڈورس کر لیں. اور ہر کسی کی اسکن ڈفرینٹ ہے, کیسے وہ ریئیکٹ کر جاتا ہے وہ پروڈکٹ کسی اور کی اسکن کو. تو یہ بڑا رسپانسبلٹی ہے, مجھے بڑا پھر ہوتا ہے. میں نہیں اکثر کوئی گارنٹی لے خود کے نہیں ہمارے پروڈکٹس ایسے ہیں, پوری ہسٹری اس کی بھیجیں اور بیک گراؤنڈ بھیجیں,
پھر بھی میں اپنے ڈرمیٹولوجسٹ سے شیور کرتی ہوں کہ ری چیک کر لوں کہ یہ ٹھیک ہے اور ویریفائڈ پروڈکٹس ہیں تو ٹھیک ہے. تو لا تو ہے سمپل, آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ غلط ہو جائے یا کچھ اس طرح سے, لیکن اس میں بھی رسپانسبلٹی تو ہے, ظاہر سی بات. کنزیومر لاز ہمارے صحیح نہیں ہے یا امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہے؟ کنزیومر لاز کو ابھی تک اتنا سیریس نہیں لیا جاتا, مجھے ایسا لگتا ہے. مجھے یاد ہے ایک کیس میں گئی تھی اور وہ بار بار جج بھی چاہ رہے تھے کہ سیٹلمنٹ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, حالانکہ مطلب دیکھیں سیٹلمنٹ کپڑوں, کیونکہ وہ کپڑوں ریلیٹڈ تھا, کیونکہ آج کل ڈیزائنرز کی بہت مس کمٹمنٹ ہے اور پہلے تو وہ ٹائم پہ ڈریس دیتے نہیں ہیں. اکثر ڈیزائنرز کا یہ ہے, میں بہت سنتی ہوں لوگوں سے کہ وہ یو ایس میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایڈوانس بھیج دیا اور ان کو ڈریس ڈلیور نہیں ہوا اور وہ پیسے بھی نہیں لے سکے واپس. کیسے پیسے لیں, کس کے پاس جائیں, کدھر کیس کریں وہ لوگ. کہ ہمارے یہاں مس کمٹمنٹ بہت ہے ڈیزائنرز کے بہاف میں. میں یہ نہیں کہہ رہی سب ڈیزائنرز, لیکن مس کمٹمنٹ ہیں, کیونکہ ہمارے ماشاء اللہ سے ڈیزائنرز کے کام بہت اچھے ہیں, کیونکہ جو لنڈن میں ہیں, یو ایس میں, ورلڈ وائڈ ہمارے ڈیزائنرز کے کپڑوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے. اسپیشلی ہمارے جو ایسٹرن ویئر ہے, یہ لہنگا چولی جتنے بھی ڈریسز ہیں, اور پرائسز بھی اچھی ہیں. لیکن بس ایک مسئلہ ہے مس کمٹمنٹ کا. تو ان چیزوں پہ جب وہ چیز آ جاتی ہے تو کیسز لے کے آپ کیسے جائیں کورٹ میں, کیونکہ ججز کو بھی سمجھ نہیں آئے گا کپڑے کی کوالٹی اور کپڑے کی چیز پہ اگر کیس لے کے گئے ہیں. کیونکہ جو میرا کیس تھا لاسٹ کنزیومر کورٹ میں, وہ ایسا ہی تھا کہ جو ڈریس کہا گیا تھا تصویر میں, جو ڈریس تھا وہ ویسا بنا ہی نہیں تھا, اور پرائس اس نے اچھے سے چارج کی تھی, اور فیبرک اس نے کہا تھا میں پیور استعمال کروں گی, لیکن اس نے نہیں کیا تھا. لیکن اب جج کو کیسے سمجھائے کوئی چیز نا, تو جج بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیکٹس کیا ہیں کنفیوزنگ سے, تو بہتر ہے صلح نامہ ہو جائے. تو مجھے بھی لگا کہ کنزیومر لاز جو ہیں اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہیں نہ کہیں. جو کنزیومر کورٹ میں ہمارے ججز ہوتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ وہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ اس طرح کے کیسز ہینڈل کر لیں؟ دنیا میں تو یہ کپڑوں کے کیس ہوں یا ایک چوئنگم کا کیس ہو, وہ کنزیومر کورٹ میں بڑے سیریس طریقے سے اس کو لیتے ہیں. پاکستان میں ججز کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, ججز کا مسئلہ نہیں. پاکستان میں اصل میں مسئلے کو بھی تک سیریس نہیں لیا جاتا کنزیومر رائٹس کو. مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ کنزیومرز اس لیے اتنا سیریس ہی نہیں لیتے. اس دن جیسے میں ایک شاپ پہ گئی ہوئی تھی, ایک برانڈ ہے, اس کا نام نہیں لیتی, تو انہوں نے کہا کہ شاپنگ بیگ جو ہے وہ 30 روپے کا, وہ میرے ساتھ ہوا ہے, سمجھ پڑ گیا آپ کس برانڈ کی بات کر رہی ہیں. پیپر بیگ یا وہ نا فیبرک والا ہو, وہ چلو ری یوزیبل ہے سب کچھ. تو میں نے سوچا کہ مجھے وہاں پہ کھڑے ہوئے ایک اور نے کہا کہ یہ آپ چیک کر سکتی ہیں کہ کنزیومر ایکٹ میں ایسا ہے کہ ایسے شاپنگ بیگ کے لیے چارج کر سکتے ہیں. میں نے کہا واقعی میں نے چیک نہیں کیا, لیکن میں کروں گی چیک. تو لیکن اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتی. میں ایز اے لائر ہوں, مطلب ایک وکیل ہوں, اور مجھے بھی نہیں پتہ کہ یہ ہے کہ نہیں. تو کنزیومر رائٹس کنزیومرز کو ہی نہیں پتہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا. بٹ ایکچولی یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر وکیل اس کو سب کچھ پتہ ہوگا. وکیلوں کو اس چیز کا بڑے اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ وہ کیس ٹو کیس اپنی ریسرچ بھی کرتے ہیں, لاز بھی پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہے ہیں. ہوتا ہے جس کو سب کچھ یاد ہوتا ہے, اور یہ ڈیوٹی کمپیوٹر کی ہے, انسان کی نہیں ہے. اس لیے انسان سے نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ اس کو ایک ایک مطلب میں یہ سوچوں لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایک آرٹیکل پتہ ہو, ایک ایک ایکٹ پتہ ہو, ایک ایک سیکشن پتہ ہو. بہت جو آپ یوز کرتے ہو وہ آپ کو یاد رہتے ہیں, اکثر نہیں یاد رہتے آپ کو. تو یہ کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو بھی ہم پوچھیں گے تو پوری وہ کانسٹیٹیوشن سنا دے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا وکیل سناؤ کانسٹیٹیوشن سناؤ. وہ ایگزامس کے دنوں میں بندہ سنا سکتا ہے, ورنہ نہیں سنا سکتا. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ کنزیومر رائٹس خود پتہ ہونے چاہیے ہم لوگوں کا. لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ کنزیومر کی ایک اپنی پراپر کورٹ ہونی چاہیے. اسلام آباد میں تو جو یہ ہے کہ ججز اور بھی کیسز سن رہے ہیں جو کنزیومر کیسز بھی سن رہے ہیں. پنڈی میں جو ہے وہ ہے اپنی کنزیومر کورٹ ہے, وہ صرف کنزیومر کیسز ہی سنتے ہیں. آپ نے انٹرنیشنل لاء کیا ہوا ہے یا لوکل لاء کیا ہوا ہے؟ میں نے یونیورسٹی آف لنڈن کا لاء کیا ہے, ایکسٹرنل پروگرام کیا ہوا ہے. تو پھر آپ نے سی لاء بھی دیا ہوگا, لاء گائیڈ بھی دیا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے ایک طرح سے؟ اگر دیکھا جائے آپ سی آر پی سی اور جو ہے وہ پڑھا دو, پاکستان پینل کوڈ پڑھا دو آپ, اس کو ضروری ہے کہ یہ چیزیں پڑھ کے اتنے ٹیسٹ دے کے جو ہے وہ کیا رہے, آپ کے نزدیک یہ ٹیسٹ ٹھیک ہے؟ نہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ تو ہم لوگوں کی اسٹرینتھ ہے, ہم لوگوں کے سامنے جو سارا سال پڑھتے ہیں اور ہم لوگ صرف کچھ دن پڑھ کے وہ سارا ٹیسٹ دے دیتے ہیں اس کا. اور بس ایک ہی ہونا چاہیے گیٹ, کیونکہ سیم ہے دونوں, سی لاء اور گیٹ, بس ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ زیادتی ضرور ہے کہ 2 ٹیسٹ ہیں, سی لاء بھی ہے گیٹ بھی ہے الگ سے, اس کی ضرورت نہیں ہے. گیٹ ٹھیک ہے ایک ٹیسٹ. پہلے تو ایگزامپٹڈ تھے نا جو ایکسٹرنل کورسز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے. ثاقب نثار صاحب جب ہیں وہ آئے, انہوں نے ججمنٹ پاس کی کہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, ان کو لوکل جورسپروڈنس ہے وہ نہیں پتہ, تو ان کو جو ہے آپ ایگزام سلوائیں, تو انہوں نے سی لاء بھی ساتھ کروا دیا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ لاء گائیڈ سی لاء کا کورس بھی ایک ہی ہے, آپ ایک پاس کرو پھر دوسرا پاس کرو, اگر گیپ آ گیا 2 سال کا پھر اس کے بعد واپس دو, ایک لمبی چین میں آپ پھنس جاتے ہو. اگر آپ نے ٹھیک ہے لائسنس کے لیے کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں آن لائن ایگزامس میں کافی لوگوں نے یہ کیا تھا کہ خود ایگزامس نہیں دیے تھے اور ان کو لائسنس اتنا ایزیلی مل جائے, تو ان لوگوں کے لیے بھی غلط ہے جن لوگوں نے خود محنت کر کے ایگزامس دیے ہیں اور سب کچھ. تو پھر کہیں نہ کہیں چیزیں ٹھیک ہیں مجھے لگتا ہے, کچھ ٹھیک بس یہ کہ گیٹ ہی ہو یا پھر سی ایک دونوں میں سے کوئی ایک ہو جائے. کہ 2 ٹیسٹ کا کوئی مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیوں ہے. ایکچولی پرابلم یہ بھی ہے نا کہ ایک بہت بڑی اکانومی بھی اس سے لنکڈ ہے. آپ ٹیسٹ لیتے ہو, اس کی فیس ہوتی ہے, اس کا پروسیجر ہوتا ہے, پیسے ہوتے ہیں. اب برٹش کونسل جو ہے ایگزامس اب آن لائن ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی برٹش کونسل نے کہا کہ ہمارے تو ہونی چاہیے پریزنس. تو لیپ ٹاپ لے کے آپ نے ادھر جا کے ایگزام دینے,
جو آپ لیپ ٹاپ لے کے گھر میں بھی ایگزام دے سکتے ہو. تو مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی آپ نے فضول میں کیوں خرچہ رکھا ہوا ہے اکانومی بڑھانے کے لیے. اکانومی پھر بھی نہیں بڑھ پا رہی, وہ اپنی تو بڑھ رہی ہے نا ان کی اکانومی. مجھے لگتا ہے ٹوریزم سے تھوڑی بڑھ سکتی ہے, اور وہ ہم لوگ کرتے نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس پیسہ ہم مانگ لیں فنڈز, لیکن اپنے ملک کو ہم اتنا اس قابل نہ بنائیں کہ ہم اپنے بارڈرز کو اس قابل نہ بنائیں, لیکن ہم مانگنے کے لیے بیٹھ جائیں. ہم کیوں نہیں کرتے ٹوریزم پہ فوکس ویسے؟ مجھے خود نہیں سمجھ آتی. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان کو ٹوریزم کو بہت اچھا طریقے سے کر سکتے ہیں, کیونکہ جو پاکستان میں جگہیں ویسی ہی ہیں باہر بھی, بس یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بہت اچھا مینیج کیا ہوا ہے. ہمارا پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ مجھے نہیں سمجھ آتی کیا کام کرتا ہے. وہ بھی مجھے لگتا ہے بہت نیکسٹ لیول کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. اور ایون ہم لوگ انفلوئنسر جو ہیں, ہم لوگ بھی گڈ سائڈ نہیں دکھا سکتے پاکستان کی. جب ہم جاتے ہیں ان ڈیمس کو یا ان ریورس کو دکھانے کے لیے, تو وہاں پہ کوئی آ جائے گا سیکورٹی گارڈ, جی الاؤ نہیں ہے, نو فوٹو شوٹس, نو یہ. مطلب ہم اپنے ملک کی گڈ سائڈ خود بھی نہیں دکھا سکتے, تو کیسے ٹوریزم آئے گا؟ ان کو کیا پتہ ہے کدھر کیا ہے. ہم سے جب وہ آ کے پیسے مانگ رہے ہیں کہ ادھر تصویریں الاؤ نہیں ہے, اگر بنانی ہے تو انہوں سی لے کے آئیں, ڈی سی صاحب کے پاس جائیں, اتنے پیسے لگیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. وہی ہم نے ملک کی گڈ سائڈ دکھانی ہے تاکہ ٹوریزم آئے. ہمیں بھی تھوڑا سا کوئی اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں پاکستان میں کیا ہے, ہم کیا کریں ادھر. بس کیا پہلے تو بس یہی تھا کہ ادھر تو بس مجھے لگتا ہے لائٹ بھی نہیں ہوتی ہے. مجھے اکثر لوگ بولتے تھے ہم نے سنا وہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں ہوتی پاکستان میں. میں نے کہا نہیں ایسا تو بالکل نہیں ہے, لیکن مطلب ہم لوگ خود نہیں جب کر سکتے تو کیسے پاکستان کی گڈ سائڈ دکھا سکے گا کوئی اور؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے اور پاکستانی اتھارٹیز جو ہیں دے آر obsessed with international influencers. when عمران خان was the prime minister of Pakistan, آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک پول بنایا تھا 10 انٹرنیشنل انفلوئنسرز کا. لوکل انفلوئنسرز کو سائڈ ڈن کر کے وہ ان کو پاکستان بلایا, ان کو انوائٹ کیا, ان کو دکھایا. تب آپ لوگوں کو نہیں لگا کہ یار ہم پاکستانی ہیں, ہماری زیادہ ریچ ہے انٹرنیشنل انفلوئنسرز سے, ہم لوگوں کو ہماری گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی, فارنرز کو سپورٹ کر رہے ہیں آگے؟ نہیں, انہوں نے ویسے پاکستانی انفلوئنسرز کو بھی مجھے لگتا ہے سپورٹ کیا تھا کافی, مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن اور یہ اچھا تھا اگر کیا انہوں نے بلایا, یہ تو اچھی بات ہے. لیکن اب جیسے ہم لوگوں کو بھی ترکیش منسٹری نے بھی بلایا تھا لاسٹ, تو وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا کہ وہ پاکستانی انفلوئنسرز کو بلانا چاہ رہے ہیں اپنا استنبول. اور میں نے اور بھی کچھ انفلوئنسرز کو دیکھا تھا, ان کو چائنا والوں نے بلایا ہوا تھا, پھر کچھ کو تھائی لینڈ والوں نے بلایا ہوا تھا. تو مطلب اچھا ہے کہ وہ لوگ ایکنالج کرتے ہیں پاکستانی انفلوئنسرز کو. نہیں, جو چائنا والی آپ نے بات کیا واز پارٹ آف دیٹ ڈیلیگیشن, اور ہم لوگ گئے تھے وہاں جا کے, کیونکہ چائنا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا کے لیے اب کھل رہا ہے. تو انہوں نے وہی پاکستان میں اپنی ایک سافٹ امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے انفلوئنسرز کو بلایا. تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستانی انفلوئنسرز کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کرتے ہیں, اور پھر تھائی لینڈ اور ٹرکش بھی جو ہے وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انفلوئنسرز ہیں وہ اپنا ایک بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. ابھی آئی ٹی منسٹری نے بھی جو ہے وہ بلایا ہوا تھا انفلوئنسرز کو, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, اور آئی ٹی منسٹری نے بلایا ہوا تھا, شاہدہ فاطمہ خواجہ نے بلایا ہوا تھا. اور وہ خیر وہ الگ بات ہے کہ انٹرنیٹ پاکستان میں چل نہیں رہا, اور آئی ٹی میں بات تھی, اور میں نے ان سے یہ ساری باتیں کی تھی, اور انہوں نے بھی بتایا تھا انٹرنیٹ ریلیٹڈ سب کچھ کہ وہ ہم کر رہے ہیں مینیج اور سب چیزیں, اور وی پی این کا بھی اور سب کچھ, وہ سب مسئلے ان کو پتہ تھے. یہ پر ویسے اس میٹنگ میں کیا ڈسکس کیا تھا, کیونکہ وہ دیٹ میٹنگ واز ڈن ان دا midst آف این آئی ٹی کرائسس ان پاکستان وچ از اسٹل گوئنگ آن. آئی ٹی کرائسس واقعی ان سے میں نے بھی یہی ڈسکس کیا. میں نے کہا بہت بڑے مسائل کے ساتھ یہ چھوٹے مسائل بھی ہیں کہ ہم اپنے ملک کی گڈ سائڈ نہیں دکھا سکتے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان سب کے ہیڈ آفیسز ہونے چاہیے, ایٹ لیسٹ فیس بک کے. اتنا بزنس پاکستان سے مل رہا ہے ان سب ایپس کو, تو ان کے ابھی تک ہیڈ آفیسز پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتے؟ ایسی کیا مطلب وہی والا سب لوگ کہتے ہیں کہ سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے, اور ان لوگوں کو ان یہ جو ہیں ایپس, ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا ان ریٹرن, تو وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں زیادہ. تو وہ کہہ رہے تھے ہم ان سب کاموں پہ لگے ہوئے ہیں, اور سب, اور یہ ہے کہ ان کو سب مسئلے پتہ تھے. یہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے, تو یہ تو بہت غلط بات. آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہائیلی کوالیفائڈ آفیشیل سے میری بات ہو رہی تھی آج سے 2-3 سال پہلے. ان سے میں نے ایگزیکٹلی اس کویشچن پوچھا کہ یار فیس بک پاکستان کیوں نہیں آتا. میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ پوسٹ پہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یار بہت سے ریزنس کے ساتھ ایک یہ ریزن بھی ہے کہ پاکستان میں جو لاز ہیں نا وہ اتنے سخت نہیں ہیں. فیس بک کے اوپر پاکستان میں 25 FIR کٹی ہوئی ہیں, مارک زکربرگ پہ 3 FIR کٹی ہوئی ہیں گجرا والوں میں بلاسفیمی کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا ملک ہے کہ یار یہاں ہم لوگوں کو آپ لوگ لاز ہی پرووائڈ نہیں کر رہے جس میں ہم لوگوں پہ کبھی FIR کٹ رہی ہیں, کبھی ایک بین لگ رہا ہے, کبھی دوسرا بین لگ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے, دیٹ از آلسو این ایشو. یہ مسئلہ ہے. وہی نا کچھ برانڈس پاکستان میں صرف اس وجہ سے نہیں آتے سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے, کیونکہ ایک بائیکاٹ کلچر بھی ہے, اور وہ ہے بائیکاٹ کلچر ٹھیک ہے, لیکن ایک پھر یہ ہے کہ آپ بزنس نہیں کر سکتے پھر, کیونکہ وہ بھی ایک چیزیں ہیں. واٹس یور ٹیک آن عورت مارچ؟ عورت مارچ پہ میں کبھی گئی نہیں ہوں, لیکن ٹھیک ہے ہونی چاہیے, کچھ عورتوں کا بھی ہو کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. نہیں ایکچولی میں نے مارچ میرا برتھ ڈے منتھ ہے اور میں عورت ہوں اس لیے ٹھیک ہے. پر میں آپ کو بتاؤں میں نے اس لیے پوچھا ہے نا کیونکہ پاکستان میں نا بہت میجر عورتوں کے ایشوز ہیں. اس پر ڈومیسٹک وائلنس کا ہے,
ورک پلیس ہراسمنٹ کا ایک بہت میجر ایشو ہے. اس کے بیچ میں اگر آپ لوگ عورت مارچ کرتے ہیں, کوڈوز ٹو دیم, جو کر رہا ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی ہے, ہر ایک کو جو کہنا ہے وہ بول سکتا ہے, لیکن وہ اگر آ کے ان چیزوں سے ہٹ کے اپنا کھانا خود گرم کرو, اپنے کپڑے خود سیدھے کرو, وہ ٹھیک ہے, میرا ڈیسیژن میری مرضی. ڈرامہ بھی تو ہونا چاہیے نا ہر چیز میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈرامہ زیادہ بکتا ہے, تو اس لیے عورت مارچ کا ورنہ کس کو پتہ ہے نا چلے. روز اتنے ایونٹس ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ, جو ارلی چائلڈ میرج ہے, اتنے ہوتے ہیں, لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے, اور نہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کوئی ارلی چائلڈ میرج غلط چیز ہے. یہ کچھ جب عورت مارچ ہو رہی ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس تھوڑے سے ڈرامہ کی وجہ سے, تو وہ شاید اس وجہ سے ہوگا, لیکن وہ ڈرامہ بھی نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مسائل ہیں عورتوں کے نہیں صرف, اور لوور کلاس میں عورتوں کو اپنے رائٹس تو بالکل نہیں پتہ, اور اس میں ان کو نہ عزت کا پتہ ہوتا ہے, نہ بہت سی ایسی چیزیں جو بیسک چیزیں جو ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے. ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو اپنے لیول سے, تو ایسا نہیں ہوتا. ایسی چیزیں ہیں, میں مطلب اپنے جب گھر کے اسٹاف اور ان عورتوں سے ملتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کو واقعی ان چیزوں کا نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا کیا مطلب ناانصافیاں ہو رہی ہیں, اور مطلب ان لوگوں میں اپنی رشتوں کی اور ان چیزوں کی ہوتا ہے پہچان ہی نہیں ہے اس طرح سے. تو ان لوگوں کو بتانا پڑتا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے نہ قرآن پڑھا ہوتا ہے, نہ ان لوگوں کو ویسے تعلیم ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ ان چیزوں, یہ ایک تھوڑا بیسک طریقے سے ان کو بتانے کا طریقہ ہوتا ہے. اور ڈومیسٹک وائلنس تو اتنے پڑھی لکھی عورتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا, وہ بھی فیس کر رہی ہوتی ہیں. مجھے انسٹاگرام پہ اگر کوئی عورتیں اپروچ کرتی ہیں تو سب سے زیادہ ایسے ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ کرتی ہیں کہ ہم اس مسئلے کا شکار ہیں, لیکن ہم اپنے شوہر کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, اور ہم چاہتے ہیں لیکن اس کو کوئی ڈرا دے. میں کہا کورٹ سے جج آ کے اس کو ڈرائے گا تو نہیں, آپ کو ایف آئی آر یا اپلیکیشن کوئی تو کچھ تو دینا پڑے گا. نہیں, یہ ہم نہیں کر سکتے, پھر تو ہمارا مطلب ہسبینڈ ہمیں مجھے طلاق دے دے گا, مطلب. لیکن کوئی ایسے کیسے ڈرا دے ان کو. پر دیکھیں دیہاتوں میں تو اگر کوئی ایف آئی آر کروانے مشکل سے چلا بھی جاتا ہے تو پولیس والے کہتے ہیں اپنے گھر کا معاملہ گھر میں جا کے. ہاں, یہ تو پولیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. مجھے یہ پولیس کا ہی مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ ہر جگہ پولیس اسٹیشنز ہیں. ہم بھی لائرز ہیں, ہمارے پاس کوئی آئے گا, ہم تو نہیں کہیں گے گھر کا معاملہ ہے گھر جا کے سالو کرو. مطلب ہم وکیل ہیں, ہم اسی لیے ہیں, اور تو پولیس بھی اسی لیے ہے. وہ آپ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کسی کا گھر کا معاملہ ہے اور وہ گھر میں اگر سیف نہیں ہے تو پولیس اسی لیے ہے. اور ایک میرا کیس میں نے ریسنٹلی دیکھا تھا, میرے جاننے والوں کے ساتھ ہوا ہے. ان کے تایا فیملی ممبرز ہیں, تایا, ابو, ان کے بیٹے. انہوں نے اس کی بہن کو مارا, اس لڑکے کی جو بھی ہے اس کی بہن کو مارا, اس کے ایون کپڑے بھی پھاڑے. ٹھیک ہے, اتنا بڑا یہ مطلب میں حیران ہوں کتنا بڑا یہ ایکٹ ہے. اور پھر بھی پولیس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے, وہ تایا ابو تو آپ کے غیر محرم ہے نا, تو یہ آپ کا گھر کا معاملہ ہے. محرم اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا اگر مارے یا کپڑے پھاڑ لے, مطلب کپڑے پھاڑے ہیں, لیکن باقی جو کزنز ہیں وہ تو لڑکے ہیں نا, وہ تو غیر محرم ہے. یہ آپ مطلب آپ اس کی نیچر کیوں نہیں دیکھ رہے ایکٹ کی, اور آپ اس طرح کی بات اس ٹائم اس کو بول دو کہ گھر کا معاملہ ہے, اگر تایا چاچا نے آپ کو مار دیا تو گھر کا معاملہ ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے, گھر کا معاملہ ہے, لیکن آپ پولیس والے گھر کے معاملات کے لیے ہی بنے ہوئے ہو, بیٹھے ہوئے ہو. لازمی تو نہیں کہ انسان گھر سے نکل کے کہیں اور جا کے کچھ کرے گا تب بھی پولیس کے پاس جا سکتا ہے, یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو یہ سارے معاملات کرمنل معاملات ہیں, یہ کوئی گھر کے معاملات نہیں ہیں, تو ان کو سمجھنا چاہیے. بالکل, تو یہ معاملات میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے عورت مارچ میں اٹھاتے ہوئے. کبھی کوئی لیجسلیشن نہیں, عورت مارچ کی وجہ سے کوئی لیجسلیشن پاس نہیں ہوئی. کبھی عورت مارچ کی وجہ سے کوئی سوسائٹی میں ایسا کوئی پازیٹیو چینج نہیں آیا, کیونکہ آئی ایم اے بگ ایڈوکیٹ فار ویمن رائٹس. میرے اپنے خاندان میں جتنی عورتیں ہیں وہ سب ورکنگ لیڈیز ہیں, سب کام کر رہی ہیں, دے آر ہائیلی کوالیفائڈ. لیکن جب میں سچویشن دیکھتا ہوں پاکستان میں, اور یہ جس طرح آپ نے ساری باتیں بتائیں, یہ ایک ریالٹی ہے, اور اس سے زیادہ ایک اور ریالٹی ورک پلیس ہراسمنٹ کی بھی ہے, اور وہ بڑی بڑی کارپوریٹس میں بھی ہیں. لیکن اس کی کبھی ہم لوگوں نے نہیں دیکھی کہ عورت مارچ میں آ کے یہ بات ہو رہی ہو. اگر اس کی بات جو ہے کی بھی جاتی ہے تو وہ اس ہلکے طریقے سے کر کے اور ایشوز کو لے آتے ہیں, پھر خلیل الرحمان قمر ٹائپ جیسے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں, سب اٹیچ کرتے ہیں ساری چیزوں کو. لیکن کبھی بھی روڈز پہ پروٹیسٹ سے تو کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا, مطلب ایکٹس اور بلز اس طرح سے تو بنتے بھی نہیں ہیں, لیکن ایک امیج اور امپریشن کریٹ ہو جاتا ہے. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی جو پروٹیسٹ کرتی ہیں وہ اس لیے تھوڑی کرتی ہیں کہ اسی ٹائم وہ منسٹر بن جائیں گے یا اسی ٹائم وہ الیکٹ ہو جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک امپریشن کریٹ ہو رہا ہے, ان سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ شامل ہیں اور وہ کچھ چاہتے ہیں, ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں, اور وہ ان کو اپنے رائٹس پتہ ہیں. تو عورت مارچ بھی اسی طرح سے, وہ یہ نہیں کہ وہ نکلیں گے تو کوئی بل پاس ہو جائے گا, وہ یہ ہے کہ ایک امپریشن ہے کہ عورتیں ہیں وہ اپنے رائٹس چاہتی ہیں اور وہ امپاورمنٹ چاہتی ہیں, اور اس میں اب مرد بھی آ رہے ہیں عورت مارچ میں, تو سب یونائٹیڈ ہیں, سب چاہتے ہیں یہ چیز, اور وہ ایک پروٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور بس اس طرح سے ہے کہ پروٹیسٹ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نکل رہے ہو اور موومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں, ایک موومنٹ ہے واقعی. جی, آپ کو پتہ ہے میں نے اس لیے لیجسلیشن کی بات کی نا, کیونکہ انڈیا میں ابھی ہم لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ
اسی طرح کی ایک موومنٹ سے انہوں نے لیجسلیشن پاس کی. US میں تو لابنگ اوپنلی ہوتی ہے, اس طرح کی موومنٹس لابنگ کرتی ہیں. پاکستان میں یہ ٹرینڈ آپ کو لگتا ہے آئے گا, یا یہ پروٹیسٹ اسی طرح ہی رہیں گے, ہنگامہ کیا, لڑائی جھگڑا کیا, بس اس کے بعد گھر چلے؟ نہیں, لیکن اب عورت مارچ یہ ہے کہ ایک وہ تو بن گیا, ایک موومنٹ اس طرح سے بن گیا ہے کہ اگر کسی عورت کے اگینسٹ کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ فوراً سے ایکشن میں آ جاتے ہیں. مطلب ایک پولیس ہے عورت مارچ, عورت پولیس ایک ویسی سوشل میڈیا پولیس, تو وہ ہے کہیں نہ کہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ ایک امپریشن کے لیے ہے اور وہ ٹھیک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ہاں کوئی بینرز اگر اس طرح سے انیتھیکل, تو انیتھیکل بینرز تو کسی چیز میں نہیں ہونے چاہیے, تو وہ چیز غلط ہے. اچھا, فوسپا کا کیا رول ہے اس سب چیزوں میں؟ ہم لوگوں نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں ایک رائز آیا فوسپا اسلام آباد میں, کافی بڑے بڑے کیسز بھی ہائی لائٹ ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ بھی ارلی ریٹائرمنٹ لے کے گئے ہیں, اور آئی وونٹ ٹیک اینی نیمز, لیکن یہ کہ اس طرح کے ایسے کافی لوگ ہیں. نہیں, فوسپا کا ڈپارٹمنٹ میں نے اپنا لیگل کریئر وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا, اور میں نے ہی فوسپا کا سوشل میڈیا اسٹارٹ کیا تھا پراپرلی, کیونکہ جو تب میم کشمالہ تھیں ادھر امرجمنٹ, تو وہ ان چیزوں کو دیکھتی تھی اور انہیں پتہ تھا کہ ہم نے سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے, کیونکہ لا کا زیادہ ٹھیک ہے, لا آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے لا کی اویئرنیس, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو لا کی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ کیا رائٹس ہیں, کیا لاز ہیں. تو پھر سب سے زیادہ ہم نے اس کی اویئرنیس پہ کام کیا, اور ہم نے اتنا کام کیا اس کی اویئرنیس پہ کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جب ان کے شوہر ان کو ماریں گے تب بھی ہم فوسپا آئیں گے, ہم لوگوں کے فون چوری ہو جائیں گے تو تب بھی ہم فوسپا آئیں گے. مطلب انہیں لگا کہ یہ ڈپارٹمنٹ عورتوں کے لیے کام کر رہا ہے سوللی شاید, حالانکہ ایسا نہیں تھا. وہ صرف ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس سے ریلیٹڈ کام کر رہا تھا, اور عورتوں اور مرد دونوں کے, اگر کوئی بھی ہراس فیل کرتا ہے, اگر کوئی بھی ہاسٹائل ورکنگ انوائرمنٹ کا شکار ہے تو وہ ادھر آ سکتا ہے, مرد ہو یا عورت. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی عورت کی پراپرٹی اسلام آباد میں ہے اور اس کے کوئی مطلب رشتہ داروں نے یا بھائیوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا نہیں دے رہے, تو وہ بھی ادھر آ سکتے ہیں. انہیریٹنس سے ریلیٹڈ بھی کیسز ادھر ہوتے ہیں, صرف عورتوں کے. تو اس ڈپارٹمنٹ کی مطلب سب سے اچھی بات ہے وہ اپنی کورٹ ہے, ادھر آپ کو لائر کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ اپنا کیس خود پیش کر سکتے ہیں ادھر آ کے. بس یہ ہے کہ کراس میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو کراس ایگزامینیشن میں آپ کو اپنا وکیل ہونا چاہیے جو آپ وکیل کو انگیج کریں, کیونکہ کراس کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کیا کیا اس کے کیا پوچھا جا سکتا ہے یا کیا نہیں بولنا. تو اس میں آپ کا وکیل ہو تو زیادہ اچھی بات ہوتی ہے, کیونکہ وہ پورا کیس ہوتا ہے, اس کی پوری پروسیڈنگز ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کی سزائیں ہیں اور فوراً وہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, اور ان کے فیصلے کو مطلب ہولڈ کیا جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اب ہولڈ نہ کیا ہو کورٹ نے, بلکہ جب کورٹ کے پاس جاتے ہیں لوگ تو وہ فائن ڈبل کر دیتے ہیں اکثر. کیونکہ مجھے ایک کیس یاد ہے, فوسپا نے اس بندے نے 3 عورتوں کو ہراس کیا تھا, وہ تینوں پھر آئی تھی, تو فوسپا نے اس کو فائن کیا تھا. وہ بندہ اپیل میں گیا تو کورٹ نے اس کو ٹرپل فائن کر دیا کہ ان 3 عورتوں کو تم الگ الگ سے فائن پے کرو گے, تو اس کو نقصان ہی ہوا تھا اپیل میں. تو ہیراسمنٹ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے ہیراسمنٹ. اور فوسپا کی وجہ سے کافی بہتری بھی ہے. لیکن آپ نے جس طرح بات کی نا کہ عورتیں آ گئیں کہ ڈفرینٹ کیسز لے کے, اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو انصاف ملنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے اس ملک میں, کیونکہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں عورتیں ڈائریکٹلی جا کے انصاف جو ہے وہ مانگ سکیں. کورٹ کچہری میں تو آپ کو پتہ نا, کوئی فار انسٹنس انہیریٹنس کا کیس ہے, لینڈ لا میں جو کیسز ہیں وہ تو سالہ سال چلتے رہتے ہیں, اور پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد بھی انہیں کیسز کی اس وقت پینڈنگ ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے عورتیں زیادہ پاورفل ہوتی ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو لوگ یہی کہتے ہیں او ہو عورت ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے. مطلب ورنہ لوگ تو بدمعاشی کر لیتے ہیں, عورت کے ساتھ لوگ کیسے بدمعاشی کریں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ورنہ تو کہیں بڑی جگہ سے کال کرا لیں گے, بڑی جگہ سے کچھ. عورت کے ساتھ لوگ یہ کر نہیں سکتے, انہیں پتہ ہے کہ کسی اور کے مسئلے میں ہم آئیں گے نہ کوئی بڑا مطلب, ورنہ تو لوگ اپنے معاملات میں بڑے لوگوں کو لے آتے ہیں, جی کسی بدمعاش کو لے آئیں گے, کسی بڑے پولیٹیکل پرسنالٹی کو لے آئیں گے کہ تم اس کو کال کر کے ڈراؤ یہ وہ. لیکن عورت کے معاملے میں یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں پڑھ سکتے, ہم بھی کسی مسئلے میں پھنس جائیں گے. تو اس لحاظ سے عورت زیادہ سیف ہوتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت مطلب اگر اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے عورتوں کے لیے, اور ہر ڈپارٹمنٹ میں عورتوں کے لیے الگ سے کاؤنٹر ہے. مطلب کہ مطلب اگر کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو عورتوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو وہ ادھر جا سکتی ہیں اپنے, ان کے لیے ان کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا یا خواریاں نہیں ہوں گی. مجھے ایسا میں نے دیکھا اتنی دفعہ کہ اتنی لڑکیاں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے نہیں جاتی, اپنے جاننے والے دوستوں کو, لڑکوں کو یا فیملی جو بھی ہوگا کہ کہیں گی کہ ڈرائیونگ لائسنس بن جائے, اپنے جانا نہیں ہے, ادھر بڑی خواری ہے. میری اپنی دوستیں ایسی تھیں کہ وہ کہتی تھی ادھر جا کے خوار ہوں گے, تمہیں پتہ ہے یہ کیسے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ادھر صرف خواری ہوگی, کال ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں ایک دفعہ جاؤ تو صحیح, کیسے ایسے خواری ہو سکتی ہے. وہ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے اس لیے ہیں, ادھر الگ سے ایک عورتوں کا کاؤنٹر ہے اور سب کچھ. آپ لوگ جاؤ تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا نا. لوگوں کو بس ہوتا ہے کہ ہم نے نکلنا نہیں ہے, اور بس اور ڈپارٹمنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ لوگ آ کے خوار ہوں گے. اگر لوگ ان کو بھی پتہ ہو کہ کوئی آئے گا اس کو اپنے رائٹ پتہ ہوں گے کہ اگر اس میں ڈیلے نہیں آ سکتا, یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو ایکسپلائٹ نہ کرے. جیسے ہراسمنٹ کے کیسز ہیں یا ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں, ہمارے زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ اپنے لاز کا پتہ نہیں ہے, اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے.
تو ایسے کون سی شکیں ہیں قانون میں جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹو سیف گارڈ دم سیلوز دا ویمن, اور کیا طریقہ کار, ایزیسٹ روٹ کیا ہے ٹو گیٹ جسٹس؟ ایزیسٹ روٹ ہیراسمنٹ میں اور یا ہیراسمنٹ میں, وائلنس میں, کسی دونوں میں؟ اچھا دیکھیں, وائلنس تو بالکل الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. ڈومیسٹک وائلنس تو اسلام آباد میں لا ہی نہیں, ابھی تک ایکٹ ہی نہیں آیا ہوا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, یہ میں خود بھی حیران تھی, میں سوچی تھی اس میں تو ریٹ فائل ہونی چاہیے کہ اسلام آباد میں ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ ہے ہی نہیں. سندھ میں ہے, پنجاب میں ہے, اور اسلام آباد میں ابھی تک نہیں ہے ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی ایکٹ اس طرح سے پراپر جو اس کے لیے بنا ہو. ڈومیسٹک وائلنس کا میں بل پرپوز ہوا ہوا ہے لیکن ابھی تک پاس نہیں ہوا ہے, اپروو نہیں ہوا, تو ڈومیسٹک وائلنس کا تو نہیں ہے. لیکن ویسے ایک اسلام آباد میں جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس ہیں الگ سے, ایسٹ کے الگ سے, ویسٹ کے الگ سے, 2 کورٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور ادھر سارے کیسز جو ہیں وہ کرمنل ہراسمنٹ, وائلنس, اسالٹ, اس سارے کیسز, ریپ, یہ سارے جتنے بھی کیسز ہیں اس سے ریلیٹڈ یہ الگ سے کورٹ ہے ادھر. یعنی کہ اور کوئی بھی کیسز نہیں سنے جائیں گے, صرف جینڈر بیسڈ وائلنس ریلیٹڈ کیسز سنے جائیں گے, وہ یہ الگ سے ہے, وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہے. اس کے علاوہ جو ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے وہ فوسپا میں ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جو فوسپا ہے وہ صرف فیڈرل ڈپارٹمنٹس کے کیسز سن سکتا ہے, یا جو اسلام آباد میں یا جو بھی فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں. ورنہ پنجاب امرجمنٹ ہے جو لاہور میں ہے, تو وہ اس پنجاب کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس آتے ہیں وہ سب. اور فوسپا کا اپنا ایکٹ ہے چھوٹا سا, اس میں آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ ہیراسمنٹ کے اندر کیا کیا آتا ہے, اور جو ایکیوزڈ ہے, مطلب جو ریلیشن کیا ہونا چاہیے آپ لوگوں کا, اس کی کیا نیچر ہونی چاہیے, امپلائی ریلیشن شپ ہونا چاہیے, ہیراسمنٹ کیا ہے, پلیس کیا تھی, ٹائم کیا ہے, یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ نے بس کمپلین سمپلی ان کو ای میل کرنی ہے, یا آپ ای میل اپلیکیشن لکھ کے ان کے پاس چلے جائیں, اپلیکیشن سبمٹ کرا دیں. اور اس میں بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہیراسمنٹ کو آپ نے ڈیفائن کیا ہو پراپرلی, کہ جو ڈیفینیشن میں ہے وہی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور انہوں نے اب تو اس کا اسکوپ بہت بڑھا دیا, اب اس میں انہوں نے ہاسٹائل انوائرمنٹ بھی ایڈ کر دیا ہے, کیونکہ پہلے نہیں تھا. اور انٹیمیڈیشن بھی ہے, ریٹیلیشن بھی ہے. ایون یہ کہ کسی نے اگر آپ کو بولا ہے کہ میرے ساتھ چائے پینے چلو یا کچھ اس طرح سے, آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور اس کے بعد اس نے ریٹیلیشن اسٹارٹ کر دیا ہے. یہ نہیں کہ کچھ ہراسمنٹ ہوئی ہے اور ریٹیلیشن اسٹارٹ کر دیا, اس کے بعد آپ کو, مطلب اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ روم کہتے ہیں کہ اب آپ کے پاس روم نہیں ہوگا آفس میں, آپ باہر بیٹھیں گی کاؤنٹر میں, یا کچھ ایسی ریٹیلیشن, یا آپ کا انٹرنیٹ بند کر دیا ہے, یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں, یا سیلری روک دی ہے کچھ منتھس کی, ایسی ریٹیلیشن ہوتی ہے. تو اکثر لڑکیاں تب آتی ہیں پھر ریٹیلیشن ہو, تو لوگ کہتے تھے اچھا جب تب پوچھا تھا تب کیوں نہیں کیا. تو ریٹیلیشن بھی ایک ایلیمنٹ ہے ہیراسمنٹ کا, کہ اگر کسی نے ریٹیلیٹ کیا تو تب بھی آپ آ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ سوچو کہ تب مجھے اس نے جب ہیراس کیا تھا واقعی تب مجھے چلے جانا چاہیے تھا, یا کچھ اس طرح سے. ریٹیلیشن کا یہی مطلب ہے, جب آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, شٹ اپ کال دے دی, اور اس کے بعد وہ اپنی طرف سے کوئی ہیرو پنتی دکھا رہا ہے, جو میں سمپل ورڈز میں بتا رہی ہوں, تو وہ ریٹیلیشن ہے. تو آپ آئیں, اس میں بھی اس کے خلاف ہیراسمنٹ کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. آپ نے تو بڑے کیسز اس طرح کے دیکھے ہوں گے, آپ کو کبھی کوئی ایسے کیسز ملے ہیں جس میں آخر میں یہ پتہ چلا ہو کہ یار یہ جو مرد ہے اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی, اس کو بیچارے کو فریم کیا, پھنسایا؟ ایسا بھی ہے, دیکھیں یہ بھی, ہاں وہی نا, یہ بھی سائڈ ہے. کوئی ایسی اسٹوری سنا نا کسی ایسے کیس کی؟ نہیں, اس میں وہ اس کیس کا یہ ہے کہ میں نے فائنل آرگومنٹس ہی دیکھے تھے, اور سمجھ آئی کہ وہ فائنل آرگومنٹس میں پورا کیس بدل گیا. مطلب آپ کو نہیں لگ رہا ہوتا, کیونکہ کراس میں اکثر کیسز بدل جاتے ہیں بالکل, اور وہ فائنل آرگومنٹ تک پہنچتے پہنچتے کیس بالکل بدل گیا. اور میں حیران تھی وہ اس عورت نے کیسے یہ چیز کر دی, کہ جس دن اس نے بولا ہوا کہ اس نے مجھے ہراس کیا, اس دن ایک تو وہ آئی ہوئی نہیں تھی آفس, اور اس نے اس اپلیکیشن دی ہوئی ہے ریٹن کہ وہ آفس نہیں آئے گی اس دن, اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں آئی تھی, لیکن نا میں صرف ایک یوز کرتی ہوں پتہ نہیں کپڑے دھونے کے لیے, تو اس سے نا جو میرا وہ انٹر کرتے ہیں نا اٹینڈنس کا, تو وہ نہیں کلک ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے اپلیکیشن کیوں دی ہوئی ہے اس دن چھٹی کی. اور مطلب جس دن آپ نے یہ لیسٹ کیا ہے کہ آپ کو انہوں نے کال کیا اور کمرے میں بلایا ہے سب کچھ, تو یہ سب کچھ اس دن کا واقعہ ہے. مطلب اتنی بڑی اسٹوری آپ نے بنا دی, اور اس بندے نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا. اس نے کہا اس دوران میری بیٹی کی شادی چل رہی تھی, اور انہوں نے اخبار میں دے دیا یہ سب کچھ کہ کیس ہراسمنٹ کا ان پہ فائل ہو گیا, اور سب کچھ. صرف یہی لوگوں کے لیے بڑی بدنامی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو ہراساں کرنے کے ایلیگیشن ہے ان پہ. تو ابھی تو پروو ہونا تو بعد کی بات ہے, لیکن ہمارے ہاں لوگ اسی چیز پہ ہی لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں سب کچھ. تو اس بندے نے بڑا مشکل ٹائم دیا تھا. دونوں طرح کے کیسز آ جاتے ہیں. تو وہی نا, اس عورت نے کتنی عجیب حرکت کیا, اس کے بعد آپ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو, صرف مطلب عجیب. تو میں نے سوچا میڈیکل سائنس کو ڈیفائی کر رہے ہیں. ہاں, آپ کچھ اور ہی سائنس بول رہے ہو کہ صرف کی وجہ سے وہ میرا ہاتھ ادھر. تو مطلب بڑا عجیب سی بھی سائڈز ہیں ہر طرح کی. That's quite funny and ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا عجیب سا بھی ہے. میں بات کرتی ہوں کہ لازمی نہیں ہے, عورتیں اور مرد اس طرح کی کوئی بات نہیں, انسان ہے, اور کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. بلکہ مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں, اور ڈرپوک نہیں میں کہوں گی, وہ زیادہ ویک ہوتے ہیں. اور میں بلکہ آج کل کے بوائز کو یہ کہنا بھی چاہوں گی
کہ وہ لوگ بہت ڈرتے اس سینس میں نہیں کہ مطلب کہ کسی سے ڈر رہے ہیں, لوگوں سے, جنوں سے ڈر رہے ہیں یا کوئی اس طرح سے ہوتے, وہ پاورفل ہیں, لیکن وہ لوگ سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے سے ڈرتے ہیں کہ وہ پریشان ہیں, وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہم یہ بولیں گے کہ ہم اکیلا فیل کریں تو یہ غلط ہے. اور وہ تو مجھے لگتا ہے آج کے نہیں, وہ تو شروع سے ہی ایک مردوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے نا کہ اگر یہ اپنی ویکنس شو کریں گے تو اس کو سب سے پہلے کہیں گے کہ تو لڑکی ہے کیا, اس طرح کی باتیں کریں گے. مردوں پہ آپ لوگوں نے بہت مطلب ہم لوگوں نے مطلب بہت پریشر ڈال دیا کہیں نہ کہیں. اس وجہ سے آج کل میں نے دیکھ رہی ہوں بہت سوسائڈ کیسز ہیں بہت اچھی فیملیز کے لڑکوں کے, جن میں وہ اپنے آپ کو انہوں نے مطلب لٹرلی شوٹ کیا ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ اتنی اچھی فیملی کے لڑکے, مطلب اچھی سیٹل فیملی کے, کہ مطلب اچھی فیملی, سب کچھ ہے ان کے پاس, کوئی کمی نہیں ہے اسٹل, کیونکہ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ مطلب انہوں نے کیا سوچا کہ وہ ایکسپریس بھی نہیں کر سکے اپنی فیملی میں, کیونکہ ہم لوگوں نے لڑکوں کو یہ کہہ دیا نا کہ تم لوگ ویک نہیں ہو کہیں بھی ہو, تو وہ اس وجہ سے اب اتنا ڈرتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے سے کہ اگر ہم نے بول دیا کہ ہم فیل کریں اکیلا, یا ہم فیل کریں پریشرائز, یا ہم فیل کریں تو ہم تو مرد ہی نہیں رہیں گے شاید, مطلب ہمیں تو کوئی سمجھا جائے گا, لوگ کہیں گے کہ یہ تو عورت ہے. مطلب عجیب سی بات ہے کہ صرف ایموشن شو کرنے سے کوئی عورت کیسے بن جاتا ہے. ایموشن تو انسان کی چیز ہے اور انسان بنا ہوا ایموشن سے ہے, ورنہ تو انسان اور جانور میں کیا ہے, مطلب دل, مطلب باڈی پارٹس تو سب جانوروں انسانوں کے سیم ہی ہوں گے, جو ایموشنز ہیں وہی انسان کو بناتا ہے. تو ایموشن سے آپ انسان بنتے ہو, یہ تو بالکل بھی بات نہیں کہ آپ ایموشن شو کرو گے تو آپ عورت بن جاؤ گے. تو یہ بہت مطلب مجھے آج کل بہت ہوتا ہے کہ لڑکوں کو یہ کہے کہ ڈرنا چھوڑ دو, تم لوگ تھوڑا رو لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, تھوڑی بریک لے سکتے ہیں لڑکے بھی, لڑکوں کو بھی بریک کی ضرورت ہے, اور وہ لوگ بھی مطلب ریسٹ چاہ سکتے ہیں, وہ لوگ بھی تھوڑا مطلب بریک اپنی ان چیزوں سے, اور ایموشنس کو اپنے ایکسپریس کر سکتے ہیں, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. اگر وہ فیل کر رہے ہیں ایسا تو وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں, اور فیلئر کو اگر وہ نہیں برداشت کر پا رہے تو کوئی بات نہیں ہے. اور مطلب آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مطلب ناکام ہو چکے ہو آپ لوگ یا کچھ اس طرح سے, تو مطلب ان چیزوں کو اتنا وہ نہ لیں, آپ ایموشنس کو ایکسپریس کر لیں. اور سب کچھ سوسائٹی اس طرح کی ہو گئی ہے نا کہ مردوں کو جیسے ایک سرٹن ایج کے بعد ہوئے تو تم پہ گھر کی ذمہ داری, ماں باپ کی ذمہ داری, بیوی بچوں کی ذمہ داری, تو تمہاری اپنی کوئی لائف نہیں ہے. اس کے بعد اگر تمہاری اپنی کوئی لائف ہے اور اگر تم اس میں اگر کوئی چیز شیئر کر دی ہے اور تھوڑا سا ایک آنسو نکلا ہے, تو زیادہ تر مطلب بڑے شہروں میں نہیں لیکن چھوٹے شہروں میں اس کو یہی کہتے ہیں کہ یار یہ تو لڑکی ہے, ایون گھر والے یہ کہتے ہیں. مردوں کی لائف بڑی ٹف ہے, کیونکہ عورتوں سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ سرٹن ایج بعد بہت پیسے کمائے, اس پہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہوگا, ایٹ لیسٹ شکر ہے. مردوں پہ جو یہ پریشر ہے کہ سرٹن ایج کے بعد وہ اپنا کچھ کما کیوں نہیں رہا, یہ پریشر ان کو کہیں نہ کہیں بہت ویک کر دیتا ہے. وہ لوگ پھر یہ بھی نہیں ایکسپریس کر پاتے کہ وہ پریشرائز ہیں, وہ لوگ یہ بھی نہیں پھر ایکسپریس کر پاتے کہ وہ کہیں نہ کہیں ڈر رہے ہیں کہ مطلب ہم کیسے, مطلب ہم فیل کر رہے ہیں, مطلب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوزر ہیں, یا مطلب پیسے کمانے سے ایک مرد کو جو جج کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان پہ بڑا پریشر ہے کہ اگر اسے پیسے نہیں کمائے تو وہ ایک مطلب پراپر اچھے طریقے سے ایک مرد تو بنا ہی نہیں ہے, اور پھر تو کچھ اس کی کوئی ایک ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. اور اگر اس نے ایموشن شو کر دیا تو پھر وہ عورت ہو گیا, مطلب وہ مرد کہیں نہ کہیں پھنس گیا ہے نا اپنی لائف میں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کو مطلب میں چاہوں گی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ, اور ہمیں بھی اتنی اسپیس دینی چاہیے مردوں کو کہ وہ اپنے ایموشنس شو کر سکیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور یہ آئی گیس یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں شاید چینج ہوں گی بھی. کمنگ بیک ٹو دا لیگل سائڈ آف آر ڈسکشن, پچھلے 2 سال پہلے 2-2.5 سال پہلے ایک کیس ہوا تھا نور مقدم کا, اور اٹ واز اے ویری ہائی پروفائل کیس. بوتھ دا پارٹیز دے ور ویری پاورفل. ایک طرف جو ہے وہ ایک ایکس امبیسڈر کی بیٹی تھیں, دوسری طرف جو ہے وہ بہت بڑے بزنس ٹائکون تھے. بڑی بڑی سزائیں اس میں مل گئیں. جو جج صاحب ہیں انہوں نے بہت لینڈ مارک ججمنٹ اس میں دی, لیکن امپلیمنٹیشن آف دا ججمنٹ جو ہے وہ پھر سے پرابلم اس میں آ گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنے ہائی پروفائل کیسز میں بھی اگر ججمنٹ جو ہے وہ ایون جسٹ ٹو شو ٹو دا پبلک یار اگر اس طرح تم لوگ کرو گے تو تم لوگوں کا یہ جو ہے تم لوگوں کے ساتھ ہوگا, اس طرح نہیں آتے, تو اس میں اونس کس کے اوپر ہے رسپانسبلٹی کا؟ ہاں جی, امپلیمنٹیشن آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ایک کو سزا ملے گی نا تو کہیں نہ کہیں باقی سب ڈریں گے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ کوئی کرے گا تو اس کو یہ سزا ملنی چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی کرے گا ہی کیوں, اس کو اتنا ڈر ہو کہ اتنی بڑی سزا ہے تو یہ سزا ملنی چاہیے فوراً. اور میں یہی سوچتی ہوں اگر اتنی مطلب انفلوئنشیل فیملیز تھی, سب کچھ تھا, اسٹل ان کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے. اور آپ سوچیں یہ تو کیس ہے نا, لیکن اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں جو ڈیلی بیسس میں ہوتے ہیں. اسلام آباد اتنا چھوٹا سا ہے لیکن ڈیلی بیسس میں اس طرح کے کیسز ہیں. وہ ہائی پروفائل نہیں ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ان میں بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, کیونکہ ڈیتھ پینلٹی تو اب ویسے ہی ایک ہیومن رائٹس کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے, آپ دیتے ہی نہیں ہو ڈیتھ پینلٹی. لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو ایک چیز ہے اس میں ملنی چاہیے, اس میں کوئی ایسی سزا ہونی چاہیے, ایسا ورڈکٹ آنا چاہیے کہ یہ چیز ختم ہو جائے. کیونکہ ابھی تک عورتیں سیف ہی نہ فیل کریں, جو بیسک رائٹ ہے سیفٹی وہی آپ کے پاس نہیں ہے اگر, تو پھر آپ کیسے ترقی کر سکتے ہو؟
تو یہ چیز ضروری ہے, اور یہ پینلٹی ہوگی تو مجھے لگتا ہے جیسے, کیونکہ اس کیس میں صرف یہ تھوڑی تھا ریپ, اس کیس میں ڈرگس کا یوزیج اور مطلب بہت چیزیں انوالو, اس میں ڈرگس سے شروع کریں, وائلنس پہ جائیں, اس کے اوپر پھر آخر میں مرڈر, اب مرڈر تو بہت آخر میں آیا تھا, مرڈر, ریپ, پھر ریپ, اس کے بعد پھر باڈی کی کو ہٹا دیا انہوں نے. وہ بڑی چیز, اس کیس میں ایسا ورڈکٹ سیٹ کرنا چاہیے جو آپ کو پتا ہو کہ کوئی بھی اس چیز کا بھی سوچے ہی نہ. دیکھیں جب اس طرح کے کیسز میں آپ کو پتہ نا, پاکستان از ناٹ این آئیڈل سوسائٹی. یہاں ججز کے اوپر بھی پریشر آتا ہے کہ یار ہم سے اتنے پیسے لے لو, ہمارے حق میں فیصلہ سنا دو. اگر اس طرح کے کیسز میں اگر کسی جج کے اوپر پریشر آتا ہے اور وہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ دے دیتا ہے, اس جج کے آگے پروموشن ہوتی ہے, وہ اسی جگہ پہ پھر پھنس جاتا ہے. نہیں جج کے, مجھے تو نہیں لگتا کہ پروموشن رک سکتی ہے اس طرح کے معاملات میں. ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک سوسائٹی کے کیسز ہیں, اس میں کوئی کیوں روکے گا ان کی پروموشن. یا کچھ پولیٹیکل کیسز ہوں ان کا مجھے نہیں پتا, ان میں ان کا کیا, لیکن مجھے نہیں لگتا, کیونکہ آپ جج ہی اس لیے بنے ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا. کیونکہ کیسز کی جو پارٹیز ہیں وہ ٹرائل میں نہیں, جج جو ہے وہ بیسیکلی ٹرائل پہ ہے اللہ کی نظروں پہ. ٹرائل اس جج کا ہو رہا ہے کہ وہ ابھی صحیح فیصلہ کرے گا یہ غلط, تو جج پہ بہت رسپانسبلٹی ہے. میں تو سوچتی ہوں کہ وہ کیسے, مطلب اس کو تو کوئی نارمل ڈیسیژن بھی لیتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. ایسے ہی نہیں سوچ لینا چاہیے کہ چلو اب یہ ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے ڈیسائیڈ ہو. اس طرح سے اس کو کوئی بھی آرڈر سائن کرنے سے پہلے, کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے, کیونکہ وہ ٹرائل پہ ہے, کیونکہ آنسریبل اللہ کو وہی ہوگا. ایک طرف تو چلو جس نے ناانصافی کی ہوئی ہے ادھر کوئی بھی ایکیوز ہے وہ ہے, اور جج نے اگر غلط فیصلہ کر لیا وہ تو مفت میں اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہے. تو وہ بھی بہت ہے, کیونکہ صرف دنیا تو نہیں آپ نے دیکھنی, آخرت بھی دیکھنی ہے. تو جج ٹرائل پہ ہے. اگر آپ کو بے شک آپ ادھر کیسز کر رہے ہو, آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اور یہ بھی بات ہے ججز کے, ظاہر سی بات ہے ڈیسیژنس کو کون دیکھے گا, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا اس طرح سے, تو آپ پہ اتنا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں. تو اس لیے ججز کو خود, کیونکہ وہ جج ہیں, سپریم ہے ججز تو آلریڈی, مطلب اتنے آنریبل ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کو خود یہ سوچنا چاہیے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ امپلیمنٹیشن اس کیس میں کیا اس طرح کے سارے کیسز میں, کیونکہ سیم جب یہ کیس ہوا تھا اسی دن ایک اور بھی کیس ہوا تھا, لیکن وہ بھی کسی عورت کو ریپ کیا تھا, اس کے بچے کو بھی ساتھ مار دیا تھا, اور وہ بھی بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی, لیکن اس میں تو کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. یہ تو ہزاروں کیسز مجھے لگتا ہے پاکستان میں ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. جی کیسی جا رہی ہے آپ کی سوشل میڈیا لائف؟ سوشل میڈیا اچھی جا رہی ہے کیونکہ ایک اتنے فالوورس کا بھی ایک اونس ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے کانٹینٹ روز اپلوڈ کرنا ہے, پکچرز اپلوڈ کرنی ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے یار, کیونکہ کبھی کبھی بندہ کہتا ہے یار آج نہیں اپلوڈ کرنا. بہت مشکل ہے. مجھے لگتا ہے پیسہ کمانا ہر طرح سے مشکل ہے, مطلب جس کام میں بھی پیسے کما رہے ہو نا. اور یہ جو مطلب کنٹینٹ کریشن ہے, اس میں تو آپ سیلف میڈ سیلیبریٹیز ہو. مطلب میں نہیں سوچ سکتی تھی کبھی, میں مطلب جب میں نے بلاگ بنایا تھا مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ بلاگ ہے. مطلب اتنا ٹائم پہلے میں نے بنایا تھا, اور بس میں ایسے ہی تصویریں لیتی تھی اپنی, اور مطلب وہی تصویریں کہیں کام آ گئی. اکثر ابھی بھی میں لوگوں کو دیکھتی ہوں پارکس میں یا دعوتوں میں تصویریں بنا رہے ہوں تو ان پہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, تو میں سوچتی ہوں میں بھی ایسی تھی, اور آج اس لیے میں کسی مقام پہ پہنچ گئی ہوں. تو یہ اس میں انکریج کرنا چاہیے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو مجھے بھی سب کہتے ہوتے تھے, میرے پہ بھی ہنستے تھے, تم کیا تصویر بنا رہی ہو, تم بس کیمرہ لے کے بیٹھ جاؤ یا کچھ اس طرح سے. لیکن تب بھی میں تصویریں ایسی بناتی ہوتی تھی, مجھے اکثر لوگ بولتے تھے تم نے ماڈلنگ اسٹارٹ کر دی ہے. میں کہتی تھی کیا ہو گیا ہے, میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تصویر بنا رہی تھی اور سب کچھ. تو یہ ہے کہ آپ کا وہی کام جب آپ کو پسند ہو, وہ آپ اس سے آپ مطلب لائک ریوارڈنگ ہو جائے وہ کام, آپ اس سے ارن کرنا شروع کر دو, تو مطلب یہ بہت اچھی بات ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈو واٹ یو لو, لیکن وہی کام آپ جب کر رہے ہو اور اس سے ارن بھی کر رہے ہو, اب ڈریس اپ ہونا ہر لڑکی کو پسند ہے, اور یہ سارے کام اس طرح کے, تو وہی جب کام سے آپ ارن کرو تو پھر مجھے لگتا ہے آپ انجوائے کرتے ہو. یہ پری پلان تھا آپ کا سوشل میڈیا پہ آنا, یا یہ امپرومپٹو سا؟ مطلب جب میں نے انسٹاگرام جوائن کیا تھا تو اس ٹائم پہ کچھ پیجز ہوتے تھے جو آپ کی پکچرز ریپوسٹ کرتے تھے اور سب کچھ, تو اسی طرح سے میری پکچرز ریپوسٹ ہو رہی تھی, اور اس کے بعد میرے فین پیجز بن گئے. حالانکہ میں پرائیویٹ اکاؤنٹ تھا, اور فین پیجز پتہ نہیں کیسے بن گئے, اور جب میں کچھ تھی بھی نہیں. تو پھر اس کے بعد بلکہ میرا یہ فین پیج ہی تھا جس کو میں نے ان سے پھر بعد میں کہا کہ میں آپ سے پرچیز کر لیتی ہوں, کیونکہ اس کے اتنے فالوورس ہو گئے, اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اپنے اکاؤنٹ, میرے میں تو اکاؤنٹ میں سے میرے دوست تھے, کیونکہ آپ کسی کو ایڈ تو کرتے ہی نہیں تھے اس طرح سے, پرائیویٹ اکاؤنٹ ہوتا ہوگا. تو پھر میں نے اپنی جو فین تھی وہ بڑی اچھی بچی تھی, چھوٹی سی بچی تھی, وہ او لیولس میں تھی وہ, تو اس نے کا بہت اچھا پیج رن کرتی تھی, مطلب روز اتنے اچھے پوسٹ لگاتی تھی بڑے, اور اس کے بہت زیادہ فالوورز ہو گئے. مطلب 2 اکاؤنٹ تھے, ایک تھا نائلہ راجہ اوبسیس, ایک تھا نائلہ راجہ ورلڈ. تو وہ دونوں کے فالوورز آگے پیچھے ہو گئے, ایک کے 15 کے تھے اور ایک کے 10 کے شاید. پھر میں نے اسے کہا میں آپ سے پرچیز کر لیتی ہوں, آپ کی محنت ہے. تو اس نے کہا نہیں میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ یہ ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں اور سب کچھ. پھر وہی پیج میں ابھی تک چلا رہی ہوں, وہی میرا بلاگ بن گیا. رائٹ, کیونکہ پاکستان میں سوشل میڈیا, اور چلیں پاکستان کی بات تو پھر سوشل میڈیا کی بات میں کرتے ہیں. یو ڈیڈ MBA, دین یو ڈیڈ لا, اینڈ یو آر آلسو سوشل میڈیا انفلوئنسر. تو پرائیورٹی آپ کی کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نائلہ راجہ کون ہے تو سب سے پہلے پیکنگ آرڈر میں کیا آئے گا؟ ہاں, میں ویسے جب میں سوچتی ہوں نا کہ چھوڑنے کا مجھ سے کبھی پوچھا جائے تو میں شاید یہ اپنی انفلوئنسنگ اور یہ کنٹینٹ کریشن چھوڑ دوں,
کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے اس میں تو ہزاروں لوگ ہیں, اس میں میں نہیں بھی ہوں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو لا ہے نا بیسکلی وہ میرا پرپز ہے, اور اس میں مجھے رسپانسبلٹی بھی بڑی فیل ہوتی ہے, کیونکہ اس میں بہت کم ہیں ایسی عورتیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں, جو مطلب ووکل ہیں, جو بولڈ ہیں, جو مطلب جینونلی چاہتی ہیں کنٹریبیوٹ کرنا ان اسٹگماز کو بدلنے کے لیے, جن پہ کوئی ایسی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ہے, وہ چاہتی ہیں کہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں, صرف فائنینشیل گینس کے لیے وہ لا کو نہیں چوز کریں گی. تو بہت کم ہیں ایسی عورتیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی لیگیسی بنانا چاہتی ہوں. یہ تو میں نے بنا لی ایک لیگیسی, نائلہ راجہ, مطلب میں پیدا تو نائلہ ذوالفقار ہوئی تھی, تو نائلہ راجہ میں ایک لیگیسی ہے کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ. لیکن میں لا میں اپنی میری جو ریئل کالنگ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنے لیگل پروفیشن کے تھرو اپنا کوئی امپیکٹ بنانا چاہتی ہوں, کہ ایک ایسا ورڈکٹ میرے تھرو آئے جس سے بہت لوگوں کی ہیلپ ہوتی رہے, کیونکہ میں کر سکتی ہوں, یہ میں لائر ہوں, اور میں کچھ ایسا مطلب کیس کر کے ایسا ورڈکٹ آ سکتا ہے میرے تھرو جس سے بہت لوگوں کی ساری زندگی ہیلپ ہوتی رہے گی, ایک لیگل لیگیسی ہوگی میری. تو میں چاہوں گی کہ مطلب میں اس کو چوز کروں گی اپنے لیگل کریئر. پر دیکھیں انڈیا کے ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں, ان کا نام ہے اشنیر گروور, وہ بھارت پے کے ایکس ایم ڈی تھے. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بولا تھا کہ میں جب میں نے بزنس سے بریک لی تو مجھے پتہ چلا کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر کی لائف سب سے اچھی ہے, وہ تو بڑے بڑے بزنس مین سے زیادہ کماتا ہے. اور پاکستان میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو وکالت میں اتنا پیسہ انیشلی نہیں ہے, محنت کرنے کے بعد آپ کو یہ مسئلہ تو پیسے اگر سوشل میڈیا میں ہیں اور پھر بھی ایک سرٹن فیلڈ کو چوز کرنا, تو وہ بڑا مشکل نہیں ہوگا کہ یار میں اتنی بڑی اماؤنٹ چھوڑ کے جو ہے میں اپنی لیگل پروفیشن میں چلی جاؤں. یہ ہاں جی یہ مسئلہ ہے, اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس کو میں کسی اور طریقے سے ٹرانزیشن کر لوں گی. یہ نہیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں گی, بالکل ٹرانزیشن کر کے کچھ اور, کہ جس سے ظاہر سی بات ہے میرا اپنا ایک ہے ایگزسٹنس, اس کو چھوڑوں گی نہیں کبھی. لیکن ویسے میں کہہ رہی ہوں اگر چھوڑنا پڑے تو رائٹ. لیکن ویسے یہ پیسوں والی بات تو ٹھیک ہے, پیسے والی بات تو بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آپ کے پاس وہی کہا ہے نا, وہ ریوارڈنگ ہے. مطلب آپ اس میں دیکھتے ہو کہ آپ ایک سیلیبریٹی بھی بن گئے ہو, آپ کا مطلب آپ مینٹین بھی رہ رہے ہو, اور آپ کو اس میں کچھ مل بھی رہا ہے, مطلب بڑے گینز ہیں. آپ کو لوگ بھی جانتے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہو تو وہی نا, آپ سیلف میڈ سیلیبریٹی ہو کہیں نہ کہیں, آپ خود سے بلاگ بنائے. کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے سیلیبریٹیز کون ہیں, صرف ایکٹر ایکٹریسز جن کو کیمراز بنا رہے ہیں, ڈائریکٹرز بنا رہے ہیں, سب کچھ. ہم لوگ سوچتے بھی نہیں تھے ہم لوگ سیلیبریٹی ہوں گے, یا اس طرح سے بھی آگے پیچھے ہوں گی سیلیبریٹیز. پھر اب یہ مارکیٹ بدلی اور انفلوئنسرز بن گئے ہم لوگ, جنہوں نے ایستھیٹکس کو انکریج کیا کہ ایستھیٹک کوئی چیز ہے, اور پھر لوگ اب انفلوئنسرز کو زیادہ جاننا شروع ہو گئے, اور ان کو نہیں جانتے تھے یہ جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں جب. لیکن اس کے بعد یہ ٹک ٹاک نے تو بالکل ہی بدل دیا نا, لوور کلاس بھی ماشاء اللہ سے سیلیبریٹیز بن گئی کافی لوگ. مطلب میں اتنی لڑکیوں کو جانتی ہوں جو مجھے یاد ہے کہ کچھ سلائیاں کرتی تھی, کپڑے گھر میں اپنے کپڑے اسٹیچنگ کرتی تھی اس طرح سے, اور کچھ ایون گھر میں کام کرتی تھی, اور وہ لوگ ٹک ٹاک میں اتنے زیادہ ان کے فالوورز ہیں اور وہ ارن کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے. تو لوور کلاس نے بھی کہیں نہ کہیں اب سیلیبریٹیز بن چکے ہیں, ان لوگوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا. لیکن اتنی لیبر ہے, اتنی لیبر کلاس ہے جو ان میں بھی سیلیبریٹیز ہیں, ان کے پاس تو میں نے سنا ہے کوئی لوگوں کے پاس یوٹیوب کے بدلے سلور بٹنس ہیں. ابھی ارشد ریلز جو ہے وہ ڈائمنڈ بٹن ملا ان کو, 10 ملین ان کے سبسکرائبرز ہیں, وہ دعا کے پاپا جو ہے. تو وہی میں کہہ رہی ہوں, میں نے دیکھا تھا کہ رحیم جارحان ہے یا کون سا علاقہ ہے, وہاں پہ بہت سے لوگوں کے پاس سلور بٹنز ہیں جو اس میں ویڈیوز بناتے ہیں. تو ان لوگوں نے تو بالکل بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم بھی سیلیبریٹی ہوں گے. تو دیکھیں کہاں سے ٹرانزیشن ہوتی گئی, اور یہ لوگ بھی سیلیبریٹی بن گئے, اور یہ لوگ بھی اب ایک مطلب ان لوگوں کی ہم سے زیادہ, ان کو اب زیادہ لوگ جانتے ہوں گے, ان کی زیادہ ریچ ہے. مجھے لگتا ہے اب ایکٹر ایکٹریسز کو بھی اتنے لوگ نہیں جانتے ہوں گے, انفلوئنسرز کو بھی نہیں جانتے ہوں گے. یہ بات ویسے آپ کی ٹھیک ہے, ریچ ان کی بہت ہے. انفلوئنسرز نے تو اوورٹیک کر لیا نا ایکٹرز کو. ہاں اب انہوں نے سب کو ٹیک اوور کر لیا. نہیں پر جیسے آپ اسلام آباد میں ہیں, آپ پاکستان کے بڑے بڑے برانڈس کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں گی یقیناً. برانڈس جو ہیں وہ کس طرح کے کانٹینٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک ہے رحیم یار خان میں, سیالکوٹ میں, پشاور میں, یا کسی گاؤں میں جو ہے وہ کانٹینٹ کریٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے جن کی فار انسٹنس 10 ملین کی ریچ ہے, یا ہم ایک ایسے کانٹینٹ کریٹر کے ساتھ کام کریں گے جس کی ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 1 ملین سے اوپر کی ریچ ہے, لیکن ہمارا پروڈکٹ وہاں جا سکتا ہے. وہ برانڈس کی کیا پریفرنس ہوتی ہے؟ برانڈس کا مجھے لگتا ہے کلائنٹیج ہی ہے پریفرنس, ظاہر سی بات ہے ان کی. تو کلائنٹیج تو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے انفلوئنسرز جو ہیں, کیونکہ وہ کسی پروڈکٹ کا بیسکلی جو ہے اس کو ریویو کرتے ہیں, اس کو مطلب یوز کرتے ہوئے اور اس کو ریویو کرتے ہوئے, اس کو اسٹائل کرتے ہوئے. تو اس میں بھی کلائنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے لگ رہی ہے, جو بڑے کیمراز میں تھی اس طرح سے نہیں ہے. انفلوئنسرز والی جو ہے یہ تو ہماری طرح کے لوگ ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ چیز یوز کر رہے ہیں سب کچھ, تو وہ تھوڑا ریلیٹ کرتے ہیں انفلوئنسرز کے ساتھ. انفلوئنسرز کے ساتھ تو لوگ اتنا ریلیٹ کرتے ہیں کہ میں اگر اپنی لائف میں کچھ کروں تو وہ لوگ مجھے ایسے باتیں سنا رہے تھے جیسے میرے مطلب میں نے کچھ ایسے غلط کر دیا. مطلب وہ لوگ اتنا ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ بال کیوں بنائے, ایسے نہیں بنانے چاہیے. مطلب انفلوئنسرز اپنی مرضی کی زندگی بھی نہیں گزار سکتے, پھر ان کو لگتا ہے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا, یہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. مطلب وہ لوگ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں لٹرلی. انفلوئنسر اپنی مرضی کا پیسہ تو لے سکتے ہیں. ہاں وہی نا, پھر وہ تو لینا بنتا ہے.
تو انفلوئنسرز کے ساتھ لوگ اتنا ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, میں یہ بتا رہی ہوں کہ وہ آپ جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ٹوٹلی ایسا لگتا ہے ان کو کہ وہ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ اس نے اگر یہ چیز کر دی ہے تو یہ نہیں کر سکتی, یہ نہیں بول سکتی. تو اس لیے انفلوئنسرز کی تھوڑی لائف ان میں یہ مسئلہ ہے کہ ان کو فون سے لوگ کوسچن کر لیں گے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے, یہ کیوں ہوا ہے, یا سب کچھ. تو اس لیے یہ چیزیں ہیں, لیکن کلائنٹیج جو ہے وہ انفلوئنسرز کی وجہ سے ہی برانڈس کو ملتا ہے. اب تو ایکٹرز جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کو اسی طرح یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے ایک انفلوئنسر کرتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پائنیر ہے, جو ارلی موورز ہیں اس فیلڈ میں, وہ آج بھی ٹاپ پہ ہیں. جتنے بھی بڑے ایکٹرز آج ہیں وہ اس لیول پہ ان کی ایکٹرز کی بیویاں, کرکٹرز کی بیویاں, سب کی بیویاں انفلوئنسرز بن گئی ہیں. جو ایکٹنگ نہیں کر سکتے وہ انفلوئنسرز بن چکے ہیں. آپ یقین مانیں یہ پوڈ کاسٹ ہے. اب پوڈ کاسٹ کی دنیا میں بھی ایک لمیٹڈ پوڈ کاسٹرز ہیں پاکستان میں جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. اب جتنے بھی بڑے ٹی وی چینلز ہیں وہ پیسے دے کے گیسٹس کو تو بلا رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ نیوز شو کی طرح ہی چلا رہے ہیں. ARY بھی کر رہا ہے, جیو بھی کر رہا ہے, سب کر رہے ہیں. تو میرے حساب سے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جو چیز جس کی ہے اس کو اسی کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. ہر چیز, یہ سیپریشن آف پاورز ہر چیز میں ہونی چاہیے. سیپریشن آف پاورز اور سیپریشن آف ٹیلنٹ یہ بہت ضروری ہے واقعی. یہ لیگل ٹرم آپ نے یوز کر لیا سیپریشن آف پاورز کا, لیکن یہ بات صحیح ہے. اگر سیپریشن آف پاورز ہوتی تو پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا. بڑے اور یہ سیپریشن آف ٹیلنٹ بھی رہنا چاہیے کہیں نہ کہیں. لیکن یہ کہ اچھی بات ہے, لوگ آگے بڑھے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے. جس کا جو نصیب ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہی ہے. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ لوگ بھی اگر ایک کام کرنا شروع کر دیں تو جو اگر ٹیلنٹڈ بندہ ہے اس کو نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اگر آپ کا کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی آپ کا آرٹ ہے, تو آپ کو لوگ پھر بھی جانیں گے. اتنے سنگرز ہیں, اتنے برانڈز ہوتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی چیز اگر اچھی آئے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اس کی ہائپ بنتی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں سوچتا ہوں کہ ہم ہے تو 25 کروڑ کی آبادی, تو اگر 25 کروڑ کی آبادی کو اس میں سے اگر 0.1% بھی کوئی کیٹر کر لے تو وہ آپ اس آڈینس کو بنا سکتے ہو. تبھی تو آپ کچھ کریٹو کرو گے, ورنہ تو آپ پھر وہی پوڈ کاسٹ کرتے رہو گے. آپ کو کہ اور تو کوئی بھی نہیں ہے کمپٹیشن میں, بس ایسے ہی شروع کیا ہوا ہے, بس چل رہا ہے. جب آپ کو پتا ہوگا اتنے لوگ کر رہے ہیں, آپ بھی کہو گے کہ اب میں نے کچھ اور کریٹ کرنا ہے, میں نے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے, تو آپ کے لیے بھی اچھا ہے گرو کرنے کے لیے کمپٹیشن جتنا ہو. اور پاکستان میں تو ویسے کمپٹیشن کم ہے ابھی, مجھے ایسا لگتا ہے. باہر تو آپ کوئی چیز بھی اسٹارٹ کرو تو بہت مشکل ہے. پاکستان میں آپ کچھ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو, ایٹ لیسٹ کمپٹیشن ابھی بھی کم ہے. ہوٹلز میں کم ہے کیونکہ ادھر نہیں اچھے ہوٹلز ہوں گے, مطلب کم کمپٹیشن ہے. باہر تو آپ ہوٹل بنانے کا سوچ بھی نہیں سکو گے کبھی بھی. فیشن انفلوئنسر اگر کسی نے بننا ہے فار انسٹنس, تو اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اسکوپ ہے, یا یہ مارکیٹ جو ہے وہ اپنی سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے؟ نہیں, اسکوپ تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی ہے, کیونکہ لوگ اصل میں نے وہی بتایا نا کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ ریلیٹ کر سکیں. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے کہ آپ جیسے کوئی لڑکی ہے وہ ACCA کر رہی ہے, وہ اکاؤنٹنٹ ہے یا کچھ اس طرح سے جو بھی ہے, اور ساتھ وہ فیشن مطلب انفلوئنسر بھی ہے, تو وہ یہ چیز لگاتی ہے, اور وہ پھر جتنے بھی ACCA کر رہے ہوں گے وہ اس کو دیکھیں گے, فالو کریں گے کہ یہ کیسے آفس جا رہی ہے, یہ کیسے اپنی لائف کو مینیج کر رہی ہے, یا یہ کیسے فیشن کر رہی ہے, کیونکہ لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب میرے ساتھ بہت زیادہ عورتیں ورکنگ کلاس جو ہے مجھے فالو کرتی ہیں, کیونکہ وہ لوگ میرے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ سب کوئی, یا وہ لوگ, یا میں نے اکثر دیکھا ہے نا, جو چیز میں لگاتی ہوں یا جو چیز میں کرتی ہوں, جو لوگ اس سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہی لوگ مجھے فالو کرتے ہیں. وہ لوگ مجھے بتاتے بھی ہم نے اس وجہ سے آپ کو فالو کیا, کہ آپ نے یہ کیا, تو اس طرح سے. تو مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ ابھی بھی اسٹل ہے, کیونکہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو انفلوئنسر ایسے ہیں جو وہ کام نہیں کر رہے, جو کر سکتے ہیں, اور بھی فیشن انفلوئنسر آ کے اور بتا سکتے ہیں. کافی چیزیں ہیں, مجھے نہیں ایسا لگتا کہ ابھی بھی بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ہر کسی نے لکھا ہوا ہے DM فار کولیب, لیکن اسٹل اگر کوئی اچھا کریٹ کرتا ہے تو وہ آگے آ سکتا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں پاکستان میں اسپیشلی کہ ایک فیشن انفلوئنسر کی لائف جو ہے وہ بہت فیک ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو اصل میں یہ ہیں وہ آج تک دنیا کو کبھی بتاتے نہیں ہیں, اور کیونکہ کسی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ روز تیار ہو کے اپنی تصویریں اپلوڈ کرنا. لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ یار کام اتنا کوئی خاص کر نہیں رہے, تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں, قسمت ان کی اچھی ہے کہ ان لوگوں کا کام چل رہا ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ تو بہت مشکل, میں باقیوں کا نہیں جانتی, لیکن میرے لیے زندگی میں سب سے مشکل کام ہے فیک ہونا. کچھ بھی مطلب کچھ ایکٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے. مطلب میں اپنی زندگی میں اگر کہیں ناکام ہوتی ہوں تو اسی وجہ سے ہوتی ہوں کہ میں فیک نہیں ہو پا رہی. تو یہ بہت مسئلہ ہے میرا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ فیکنیس کوئی فیک ہوتا ہوگا. پتہ نہیں کیسے لوگ فیک ہو جاتے ہوں گے. مجھ سے فیک نہیں ہوتا. مجھے ایون میرے گھر والے بول رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا اسٹائل مار کے بولا کرو, تھوڑا سا اسٹائل مار لیا کرو. میں کہتی ہوں میں کیسے اسٹائل ماروں, میں جب میں شروع ہوتی ہوں پھر میرا فلو, مطلب میں تھوڑا سا شروع بھی کروں اسٹائل مارنا اور سب کچھ, لیکن پھر میں ایک دم سے نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں لگتا, پتہ نہیں فیک بننا بہت مشکل کام ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو بڑی بات ہے. تو مطلب کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے کچھ ایکٹ کرنا ہے تو آپ کتنی دیر کر سکتے ہو, لیکن میرے لیے بڑا مشکل ہے. میں مطلب فیکنیس کو کبھی بھی اسٹینڈ بھی نہیں کر سکتا. آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو آپ
عام دنوں میں ہوتی ہیں وہی سوشل میڈیا پہ ریزونیٹ کرتا ہے. میں تو وہی سب کچھ کرتی ہوں. اس لیے میں جب اکثر لوگ مجھے بولتے بھی ہیں نا کہ مطلب اب میں یہ ہے کہ تھوڑا ریئل ٹائم پوسٹنگ نہیں کرتی, لیکن یہ ہے کہ میں پوسٹ وہی کرتی ہوں. بس تھوڑا فیک کیا چیز ہوگی, ٹائم ہوگا فیک اور جھوٹا کہ لوگوں کو لگے گا شاید یہ ابھی کریے سب کچھ, لیکن وہ نہیں ہوتا, لیٹ ہوتا ہے, لیکن ہوتا سب کچھ مطلب وہی ہے. اوپن بک لائف ہے میری, کیونکہ سب نظر آ رہا ہے. کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا کہ اس کی لائف کی یہ سائڈ بھی ہے, کوئی ایک سیکرٹ بھی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہ مطلب میرا سب کچھ ریئل ہے. مطلب میں نے کبھی اپنی اسکن کو, کبھی کسی چیز کو وہ نہیں کیا کہ میں کوئی فیک بال لگا لوں یا کچھ اس طرح سے کوئی چیزیں, مطلب کچھ بھی ایسا فیک کیا ہی نہیں ہے. مطلب اس طرح کی کوئی بھی چیز کہ میں کہوں کہ یہ فیک ہے اور یہ ریئل نہیں ہے, یہ کچھ اس طرح سے. اور اگر میں کوئی چیز ٹرائی کروں بھی ایسی تو میں بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کیا ہوا ہے, یہ یوز کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ میں کہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے سب کچھ. تو وہ فیکنس میں یہی آئے گا کہ آپ جو کرو اور وہ بتاؤ نا. آسان کام ہے یا مشکل کام ہے یہ فیشن انفلوئنسنگ؟ مشکل تو ہر کام مشکل ہے, کیونکہ پبلک اٹینشن آپ کو مل رہی ہے بہت زیادہ, اور بڑا مشکل ہے پبلک اٹینشن میں رہنا. مطلب نظر بھی لگتی ہے, اور ویسے بھی ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے کافی سینیریوز میں. اور آپ ہر کوئی, آپ کی فیملی کی سپورٹ نہ ہو تو آپ لوگ نہیں کر سکتے یہ کام. اور آپ کی اگر پروفیشنل لائف میں بھی اگر آپ کے کولیگس آپ کو سپورٹ نہیں کرے تو تب بھی مشکل ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پبلک کی نظروں میں آپ ہر ٹائم ہیں, اور لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ پہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, آپ کے بارے میں بات کرنا آسان ہے, آپ کی کوئی بھی چیز کو آپ کی یوز کر کے مس یوز کرنا آسان ہے. تو یہ چیزیں رسک تو ہیں اس میں بھی کافی, تو ہر کام میں رسک تو ہے ہی. اب تو اے آئی کا دور ہے تو ایسے ٹولز آ گئے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں جا رہی ہے. تو رسک تو ہیں, اور ایلیگیشنز اور یہ سب چیزیں رسک ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب ہمارے یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اس پہ زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے, اور جو میڈیا ریلیٹڈ کورٹ ہیں وہ ایک الگ سے بنانی چاہیے. کیونکہ ایف آئی اے بھی کہیں نہ کہیں یہ لوگ بھی ای میل کرتے ہیں یوٹیوب کو یا جہاں بھی کوئی کانٹینٹ لگا ہوا ایسا, تو ای میل تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن بات یہی ہے کہ وہ اسی ٹائم ایکشن ہو. تو وہ تبھی ہوگا جب کورٹ پراپر بنے گی کہ کسی کا مسئلہ ہے اس کو فوراً ایکشن ہو, کہ کوئی آپ کی پیچھے مس یوز کر رہا ہے فوراً اس نمبر کو ٹریک کیا جائے, اس بندے کو کال آؤٹ کیا جائے, تو تبھی ہوگا یہ سب چیزیں. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود ہیٹ آن سوشل میڈیا, ٹرولز آن سوشل میڈیا؟ ٹرولز مجھے ویسے نہیں آتے, پوڈ کاسٹ کروں تبھی آتے ہیں, اس لیے میں پوڈ کاسٹ نہیں کرتی, کیونکہ وہ تبھی آ رہے تھے, ورنہ میرا سمپل سا کام ہے, مجھے کوئی کیا ہی ٹرول کرے گا. لیکن ہیٹ تو آتا ہی ہوگا نا, کامنٹس پڑھتی ہیں آپ؟ مطلب اتنا نہیں, میں اگر کوئی آئے بھی تو کوئی عجیب سی باتیں کرے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو مولوی بننے کا بہت شوق ہے. ہاں وہ تو پتہ نہیں کیوں مولوی بن رہے ہیں یہ سب لوگ, مولوی بننے کا لوگوں کو بہت شوق ہے. تو یہ والا ہیٹ آتا ہے صرف مولوی بننے والا, کہ لوگوں کو بہت شوق ہے کہ دوسروں کو ہم دوسروں کی قبر ہم اچھی کر دیں, دوسروں کو اللہ تعالیٰ معاف بخش دے. بے شک ان کو اللہ نے بخشنا کہ نہیں, لیکن وہ چاہیں گے کہ مجھے ان سے زیادہ اسلام پتہ ہو. تو لوگ جب یہ اسلام اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں ایسا ہی ہیٹ ہوتا ہے, ورنہ تو ایسا نہیں ہوتا ہیٹ. اور باقی جب پوڈ کاسٹ پہ چلیے اس پوڈ کاسٹ کے بعد دیکھیں گے کہ ہیٹ آتا ہے یا نہیں آتا. نہیں وہ تو ہوگا, لیکن اتنا میں شاید دیکھتی ہی نہیں ہوں. میں نے اپنے دماغ کو ویسے ٹرین ہی ایسے کر لیا کہ میں ویسے ہمیشہ سے ایسا تھا کہ میں ہر چیز کی اچھی چیز دیکھتی تھی. مجھے ہر کوئی کہتا تھا نہیں تم تو ایکسٹرا پازیٹیو سوچتی ہو, اتنا بھی نہیں ہوتا یہ وہ سب کچھ, لیکن مجھے لگتا ہے اچھا ہوتا ہے پازیٹیو سوچنا, کہ پھر آپ کا دماغ ہی ایسے ٹرین ہو جاتا ہے کہ آپ کو نیگیٹو ایسپیکٹس اتنے نظر نہیں آ رہے ہوتے. اور ایک یہ بات بھی ہے نا کہ اگر آپ کے پاس جتنا زیادہ کام ہوتا ہے اتنا زیادہ بزی رہتے ہیں, نیگیٹو چیزیں آپ کے مائنڈ میں آتی نہیں. بزی ہونا تو بہت ضروری ہے. میں تو کہتی ہوں عورتوں کو بہت بزی رہنا چاہیے, کیونکہ عورتیں یہ سب سے زیادہ جو اکثر گوسپ اور ڈرامہ کو پسند کرتی ہیں نا, بہت بزی رہنا چاہیے. میں تو اپنے ایون بہنوں کو کہتی ہوں کہ تم لوگوں نے بچوں کو جو ٹیبس دی ہوئی ہیں نا آل ٹائم یہ دیکھ رہے ہیں, اس سے بہتر ہے ان سے کو اپنے ولاگس بنائیں تاکہ کچھ اچھا پروڈکٹیو کر لیں, کہ مطلب دیکھ سکتے ہیں لیکن ولاگ نہیں بنا سکتے. کیا مطلب ہے, آپ لوگ یہ سارا دیکھ رہے ہو, بہتر ہے آپ لوگ خود ولاگ بنا لو. ابھی سے بنانا شروع کرو گے تو کل کو کچھ چلو آپ کو. ہاں تو یہی ہے کہ مطلب بیٹھ کے جو اپنی آنکھیں خراب کر رہی ہیں بچے, کارٹونس دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں, اس سے بہتر یہ اپنے ولاگس بنائیں, ان کو ایسے ٹرین کرو. لیکن وہ کہتی نہیں نظر 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 نظر, تو میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے پھر بچوں کی نظریں خراب کر لو کہ کارٹونس دکھا کے. لیکن یہ ویسے یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنا کچھ وہ ان کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی دے دو کہ وہ کام کریں, کچھ پروڈکٹیو ہونا چاہیے. آپ کی فیملی میں اور کوئی اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے؟ نہیں, میں نے بہت کوشش کی کہ میرے ساتھ کوئی کرے, لیکن سب اتنے لیزی ہیں اس معاملے میں, اور سب اتنا پبلک اٹینشن کو وہ ہینڈل ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں کر پاتے. میں نے اپنی کوشش کی بہنوں کی, وہ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہم سے نہیں ہو پاتا, مطلب جان چھڑا کے بالکل کہ نہیں ہم سے نہیں ہو پا رہا, ہم سے نہیں ہو پائے گا. ایون جو میری ایک بہن وہ بھی لائر ہے, لیکن وہ باہر سے باہر کرنے گئی ہوئی اب, تو اس کو بھی میں نے کہا کہ تم اس کو بھی ساتھ رکھو. تو اس وہ بھی کہتی نہیں یہ میری کالنگ نہیں ہے, یہ میں میک اپ نہیں کرا سکتی, میں یہ نہیں کر سکتی, میں لوگوں سے اتنی باتیں نہیں کر سکتی, ڈیلنگ نہیں کر سکتی, یہ سب کچھ. تو پھر ہر کوئی کنٹینٹ بنانا بہت مشکل کام ہے,
اتنا ایزی کام نہیں ہے کنٹینٹ بنانا کہ آپ کے پاس ایسے بہت دماغ ہوتا ہے لیکن جب آپ کیمرہ کے سامنے ایکٹ کر رہے ہوتے کوئی کنٹینٹ یا کچھ آپ کا ایک دم بلینک ہو جاتے ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح سے. تو بڑا اکثر میں نے بہت چاہا لیکن نہیں ہو سکا جیسے میں ہی ہوں ابھی تو پائنیئر اور کیا ہوگا جو ایک ہی ہوتا ہے. ہاں جی, ایک ہی جو خاندان میں, اور آپ کوشش کریں کہ اگلی جنریشن اس کو اسی طرح لگا. میں ہی ہوں فیمیل, کیا میل اور فیمیل میں کوئی وکیل نہیں تھا. میرے ابو نے لاء کیا تھا لیکن انہوں نے بعد میں ایگزام دے کے وہ اس میں بیوروکریسی میں آگے تھے لیکن انہوں نے لاء کو کنٹینیو نہیں کیا تھا تب. تو وکیل بھی ایک میں ہی ہوں اور بعد میں لاء کیا لیکن پہلے میں نے ٹرینڈ سیٹ کیا تھا لاء کا. آپ نے پہلے ایم بی اے کیا تھا نا؟ جی جی, ایم بی اے کے بعد پھر لاء کا آپ کو. ایم بی اے میں نے فائنینس میں کیا تھا ایون. ڈائیورس بالکل ہی الگ فیلڈ ہے واقعی. اور کیونکہ اس لیے کیونکہ تب آپ کو پتہ ہے اسٹارٹنگ میں آپ ایسے ہی ہوتے ہو کہ جو سب کریں, میری جو دوستیں کریں میں بھی وہی کروں گی. اور تب یہ آپ نہیں دیکھتے ہو کہ کیریئرس کیا اچھے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہو میرے فرینڈس کیا کر رہے ہیں میں نے بھی وہی کرنا ہے. اور میں نے تب یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں لاء کروں گی, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا, یا یہ پتہ تھا میڈیکل ہے یا انجینئرنگ ہے. تو میں نے کہا یہ دونوں میں نہیں کر سکتی. میڈیکل میں بلڈ وغیرہ نہیں دیکھ سکتی تھی تب بالکل بھی. میں نے کہا میں میڈیکل نہیں کر سکتی. اور سب کو میری ماما کہتی تھی نہیں تمہاری ڈاکٹر والی شکل ہے, تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم لوگوں کا بڑا خیال کرتی ہو, ڈاکٹر بنو. میں نے کہا میں بلڈ نہیں دیکھ پاؤں گی اور اس طرح کی چیزیں ہے. پھر کہا انجینئرنگ بھی نہیں کر سکوں گی. تیسرا سمجھ یہی آیا کہ ایم بی یہ کر لیتے ہیں کامرس, اور تب کمپیوٹر ریلیٹڈ سب ڈگریز آئی ہوئی تھی اور میں نے یہ سوچا یہی کر لیتی ہوں بس ایسے ہی. اور ایسے ہی کیا, اور جب میں نے ایم بی اے کیا تو مجھے سمجھ آئی یہ تو ڈیسک جاب ہے, صرف جانا ہے آپ نے اور بینکس میں, ٹیلی کام کمپنیز میں. پھر میں نے یہ سوچا کہ 9 to 5 میں ایک کمپنی میں کام کروں گی اور نکل کے آؤں گی تو یہی بات ہوگی کہ میں اس کمپنی میں کام کرتی ہوں, میری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے مطلب. اور 9 to 5 میں ادھر دے رہی ہوں, ایٹ دا اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اس کمپنی کو اس میں دے رہی ہوں سب کچھ, تو میں اپنے کوئی ورتھ بنا لوں. تو پھر میں نے سوچا میں کوئی ڈگری کر لیتی ہوں. تب میں نے سوچا ماسٹرس کروں کیا کروں, کنفیوز تھی وہ بھی میں, لیکن تب وہ میں نے خود ہی سوچا سب کچھ اور پھر میں نے لاء کر لیا. کسی نے گھر میں کہا نہیں کہ یار یہ کدھر جا رہی ہو لاء والی سائڈ پہ؟ نہیں, لوگوں نے سب نے بولا کہ ابھی کیا پڑھنا ہے, اب کیا پڑھو گی, کتنا پڑھو گی, اور ماسٹرس کر لو اچھی بات ہے, کچھ ٹائم بعد پی ایچ ڈی کر لینا, یہ کیا ایم بی اے کر کے تم دوبارہ واپس آ رہی ہو, یہ سب کچھ. لیکن وہ میری لائف کا بیسٹ ڈیسیژن تھا. میں سوچتی ہوں پڑھائی ایسی چیز ہے جس سے آپ دنیا کی کسی چیز میں بھی, اب لیگل ورلڈ میں کبھی جا سکتی تھی ایم بی اے کیا ہوتا, مطلب وہ ایک ورلڈ ہی ڈفرینٹ ہے. تو ایک پڑھائی کر کے صرف بیٹھ کے میں نے ایک چیز پڑھی اور بس ڈگری سے میں کدھر سے کدھر پہنچ گئی. مطلب یہ ڈگری میری بہت لکی تھی. لاء پڑھائی امپورٹنٹ چیز ہے نا ویسے آج کل کے دور میں. مجھے لگتا ہے پڑھائی کہیں نہ کہیں کام آتی ہے بہت زیادہ. ایم بی اے بھی میں اگر سوچوں کہ مجھے نہیں کام آیا تو یہ کام آیا کہ میرا لاء 2 years کا ہو گیا ایم بی اے کی وجہ سے, ورنہ لاء 3 years کا تھا. تو ایم بی اے بھی کام آ گیا. ایم بی اے نہیں, پڑھائی تو کام آتی ہے. ہاں جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, پڑھائی بہت ضروری ہے, پڑھائی اور ڈریس سب ہونا بہت ضروری ہے. ٹائمس آئی فیل, میری بھی ایگزیکٹلی آپ کی والی اسٹوری تھی. وین آئی ڈیڈ مائی او لیولس تو میں نے نا اس وقت لے لیے تھے, میرے 11 سبجیکٹس تھے, میں نے نا ایک کامرس وغیرہ لے لیے تھے. میری والدہ جو ہے وہ چاہتی تھیں کہ میں یا تو انجینئر بنوں یا ڈاکٹر بنوں, کیونکہ ان کے بھائی انجینئر تھے اور ڈاکٹر تو یونیورسل ہے. خیر میں نے کہا کہ یار بن جائیں گے. خیر او لیولز ہوا, میں نے کہا اب تو فیصلہ آ گیا, میں تو سائنسز نہیں پڑھ سکتا. تو میں نے دل گردہ کر کے میں نے کہا نا میں نا اکنامکس وغیرہ کرتا ہوں, میں وکیل بنوں گا آگے. تو امی نے تو گھر میں رونا شونا شروع کر دیا کہ یہ کیا اب وکیل بنے گا. اچھا میرے بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے صحیح, جو مرضی کرنا ہے کر لو. تو پھر اس طرح سے میں نے نا اپنی فیلڈ لی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ انجینئرنگ کرو, میڈیکل کرو یا آپ لاء کرو, نہیں میں سمجھتا ہوں نا آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے آج کے دور میں. آپ کو کوئی انٹروڈیوس تو کرا سکے کہ ایگزیکٹلی. کل کو دیکھیں اگر یہ نا کہ کوئی سسٹم ہم سب کا بیٹھ بھی جاتا ہے تو ہم اپنے وکالت کر سکتے ہیں کہ چلو اپنا پیسے شیسے کما لیں گے, 2 ٹائم کا کھانا کھا لیں گے. لیکن آج کل کے دور میں پاکستان میں اگر کسی کے پاس پروفیشنل ڈگری نہیں تو تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے اس کو. ہاں واقعی میں نے بھی یہ سوچا, میرا کوئی انٹرو نہیں تھا, میری بہن کو کوئی انٹروڈیوس کراتا تھا, وہ ایون پریکٹس بھی نہیں گئی, تو وہ کہتے تھے شی از اے ڈاکٹر, وہ پریکٹس بھی نہیں کر رہی, ابھی پڑھ رہی ہے تو شی از اے ڈاکٹر. اور میں کہتی تھی میرا کہ شی ہیز ڈن ایم بی اے, مطلب کیا میرا کوئی انٹرو نہیں ہے. میں نے سوچا میں اپنا کوئی انٹرو بدلتی ہوں. پھر میں نے کہا یہ ٹھیک ہے مطلب آپ کا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تو آگے بزنس کرنا ہے تو ہم یہی کر لیتے ہیں بی بی اے ایم بی اے, لیکن اگر آپ نے بزنس بھی کرنا ہے تو آپ کو لاء ہی پڑھنا چاہیے, کیونکہ لاء کر کے آپ اپنے بزنس کو بھی بڑا اچھا یہ پروٹیکٹ کر سکتے ہو. کیونکہ بزنس میں بھی آپ کو بڑا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں. اگر آپ نے کوئی چیز اسٹارٹ کرنی ہے تو آپ کو روکنے والے بہت آ جائیں گے, آپ کے لیے مسئلہ بنانے والے بہت آ جائیں گے. تو ہم نے لاء پڑھا ہوگا نا تو آپ ان چیزوں کو ہینڈل کر لو گے. وہ اکاؤنٹس فائنینس آپ کو کوئی کام نہیں کرنے آئے گی, کیونکہ آپ نے ہائر ہی کرنا ہے اکاؤنٹنٹ اور سب کچھ. تو بہتر ہے کہ لاء کر لیں تاکہ آپ کے پاس لائسنس ہو اور آپ اپنے بزنس کو اس لحاظ سے پروٹیکٹ کر لیں. بالکل اسی طرح ہی ہے. آپ یقین مانیں وکیلوں کی اتنی ویلیو ہے پاکستان میں. ایک دفعہ ہمارا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہم پشاور سے اسلام آباد آ رہے تھے اور میرے ماموں جو ہیں ہی از اے ہاٹ شاٹ انجینئر ان قطر, مطلب قطر گیس میں بہت بڑی ایگزیکٹو پوسٹ پہ ہیں. تو خیر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم لوگ اترے, تو میرا بھائی جو ہے اس نے کہا کہ میں میڈیا سے ہوں,
پولیس والے نے کہا ٹھیک ہے صحیح. انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں تو وکیل ہوں. تو ویسے ہی ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میرے ماموں نے کہا کہ میں انجینئر ہوں. نے کہا ٹھیک ہے نا تم سائڈ پہ بیٹھو. تو پاکستان میں اتنی ویلیو ہے وکیلوں کی, پولیس والے ڈرتے ہیں ان سے. اچھا ہاں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ کو نا اپنے لاس پتہ ہونا تو پولیس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو اپنے قوانین کا پتہ ہے. بچپن سے نا ہم لوگ ڈرتے بہت ہیں پولیس والوں سے, پتہ نہیں کیوں. کیونکہ میں نے اپنے نیفیو کو بھی دیکھتی ہوں, اس کی امی نے اس کو ڈرائیور پولیس آ جائے گی یا کچھ اس طرح, تو وہ پولیس والوں سے ایسے ڈرتا ہے کہ جیسے پولیس والے جو ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوں گے, یا پولیس کیونکہ ہم ڈرا دیتے ہیں نا, حالانکہ بتانا چاہیے کہ پولیس والے تو ہمیں پروٹیکٹ کریں گے. تو یار دیکھو اب یہ تو بہت آئیڈل بات ہوگی نا, کدھر پولیس پروٹیکٹ کرے پاکستان میں. یہاں رشوتیں بھی لے رہی ہے, کیس درج نہیں کرتے. اسلام آباد میں ایف آئی آر نہیں درج کرتے کہ کرائم ریٹ نہ بڑھے. حالانکہ ان کے جو سینئر ہوتے ہیں وہ اتنے مطلب اچھے اور آ کے ان کو بتاتے بھی ہیں. میں نے اتنی دفعہ دیکھا ان کی ٹریننگ ہوتے ہوئے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم سے لے لو, لیکن ایسے کپلس کو فیملی کو ہراس مت کرنا کبھی بھی, اور یہ سب چیزیں. لیکن پتہ نہیں یہ لوگ کیا انڈیا پاکستان میں ہے مسئلہ, میں آپ کو بتاؤں یہ نا, اور موویز میں بھی ان لوگوں کو بتا کے پولیس کا ڈر ختم کر دیا. اور ایسے میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جب ہم لوگ خود, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کپلس کو آگے جب پولیس تنگ کرتی ہے کپلس ڈر جاتے ہیں پولیس والوں سے. پولیس کو کپل آ کے کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. ایگزیکٹلی لیگلی تو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ جب تک کسی نے آ کے آپ کے خلاف اپلیکیشن نہیں دی, کچھ کسی نے شکایت نہیں کی, پولیس آ کے آپ سے کیوں پوچھ سکتی ہے کہ تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو ساتھ. اب دیکھیں اسلام آباد کیپٹل ہے نا, یہاں کو ایجوکیشن میں لوگ پڑھتے ہیں, ہم لوگ خود بھی پڑھے ہیں. تو مجھ سے ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں یار ہم لوگ دوست ایک گاڑی میں پولیس آ کے ہم لوگوں کو روک لیتی ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, تم لوگ کو جیل میں ڈال دیں گے. کیوں ڈال دو گے بھائی, قانون تو کوئی نہیں ہے ایسا. ہاں ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے, اور اگر قانون ہے بھی تو کوئی اپلیکیشن اگر دے گا, اور وہ بھی اپلیکیشن اس طرح سے نہیں کہ لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں تو شکایت کر دو, ایف آئی آر کرا دو. ابھی نہیں پولیس بولتی گھر کا معاملہ ہے, ویسے تو پولیس یہ تو بلکہ گھر کا معاملہ ہے, دل کا معاملہ ہے, تم لوگ کو کیا کام ہے ادھر. ویسے ہر معاملے میں ادھر جائیں گے تو کہیں گے گھر کا معاملہ ہے, جائیں سالو کریں. وہ مجھے لگتا ہے وہ دل کے معاملے میں کہتے ہیں 1000-1500 میں دو بھی جو مرضی کرنا ہے. صحیح بات ہے. اور گھر کے معاملے میں خود تم لوگ بیچ میں آگے ان کے گھر میں, تو تم لوگوں کو اب کیوں نہیں ہو گھر کا معاملہ, کیونکہ ہم لوگ ان کو کہہ نہیں سکتے نا. ہم لوگ آگے سے پولیس کو کوسچن ہی نہیں کرتے. ہم ان سے کہ تمہارے سینئر کدھر ہے, تو تم خود کون ہو, پہلے اپنی پوزیشن بتاؤ کہ تم یہ پوچھ بھی سکتے ہو کہ نہیں تمہارے ادھر اے ایس آئی ہے کوئی, کون ہو تم, خود کون ہو, تمہارا اپنا تو بتا دو پہلے. تو یہ نا میں کہتا ہوں لا تو ہر کو پتہ ہونا چاہیے اپنا, اپنے حق پتہ ہونے چاہیے, ورنہ ٹائٹلز پتہ ہونے چاہیے کہ کون یہ کوسچن کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں کوئی ڈگری کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہو کہ کون آپ سے پوچھ سکتا ہے, کون آپ کو چلان کر سکتا ہے, کون آپ کو فائن کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ہاں پتہ ہونی چاہیے. اب ایسے ہی 2-3 ہزار روپئے تم سے لے کے چلے جاتے ہیں. یار جو یہ دیکھ رہا ہے اپنے تھوڑے سے انسٹاگرام پہ تم لوگ جو ریلس وغیرہ دیکھتے ہو, 5 منٹ لے کے اپنے حقوق پڑھ لو, تم لوگ کو سمجھ پڑ جائے گی. واقعی بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے نا. میں پولیس ایکسپلائٹ کرتی ہے, کچھ جگہ پہ اچھے کام بھی کرتی ہے. اور انسان تب تک ہی ایکسپلائٹ ہوتا ہے اگر کوئی انسان خود اس کو پتہ نہ ہو, صحیح ریسرچ نہ ہوئی ہو. اگر کسی نے صحیح سے ریسرچ کیا ہو تو اس کو کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. بالکل. اچھا یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, ان سے بڑا ایک کلیشے سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کتنا کماتی ہیں. میں آپ سے وہ نہیں پوچھوں گا, وہ آپ جتنا کماتی ہیں آپ کی اپنی اللہ نے آپ کو دیا ہے, وہ میرا کام بھی نہیں پوچھنا. اب یہ مجھے بتائیں کہ جو ایک 3rd ٹیئر انفلوئنسر ہے جس کے 50,000 سے لاکھ کے بیچ میں فالوورز ہیں یا 1.5 لاکھ تک فالوورز ہیں, مڈ ٹیئر جو ہے, وہ کتنے پیسے اس کو چارج کرنے چاہیے اگر آج اس کے پاس ایک برانڈ آ جاتا ہے کہ یار یہ ہمارا ایک ڈریس ہے, اس کو تم جو ہے وہ شو کرو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر, اسٹوری لگا دو, اس کو کتنے پیسے لینے چاہیے؟ اس پہ میں کیا بولوں کہ کوئی کہ میں کیوں اتنی نہیں, اس کی وجہ یہ ہے نا لوگوں کو بھی یہ بھی نہیں پتا نا. فائنانس منسٹر بنو انفلوئنسر, نہیں آپ نے MBA کیا ہوا ہے فائنانس میں, آپ کو بتانا چاہیے نا کہ کتنا چارج کرنا چاہیے. ہاں کتنا زیادہ چارج کرنا چاہیے. چارج کرنا چاہیے کیونکہ بہت محنت ہوتی ہے, اور چارج مجھے تو لگتا ہے چارج اب کیا کسی کے 150, اب یہ بات ہے نا کسی کے لاکھ فالوورز ہیں, لیکن کسی کے فالوورز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. کوئی لوگوں کے فالوورز کم ہیں لیکن ان کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے, ریچ ان میں بہت آتی ہے سب کچھ, لیکن فالوورز کم ہیں. تو یہ ہے کہ وہ ڈریسز کو کیری بہت اچھا کرتے ہیں, یا لوگ ان کو پسند بہت کرتے ہیں, اور جیسی وہ ڈریس پہنتے ہیں تو وہ سیل آؤٹ ہو جاتا ہے یا آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتا ہے. تو لازمی نہیں کہ ان کے فالوورز زیادہ ہوں, کچھ ایسے فالوورز انفلوئنسرز بھی ہیں. تو اس لیے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا فالوورز پہ. لیکن ویسے ہی اگر کوئی نیو ہے تو لیکن فری میں کام نہ کرے. اب یہ بتا دیں کہ 3 فگرز میں ہونا چاہیے, کتنے 6 فگرز میں ہونا چاہیے, 5 فگرز میں ہونا چاہیے, کتنا ہونا چاہیے؟ اس طرح مجھے خود بھی پورا حساب کتاب کرنا ہوگا. 5 فگرز تو بہت زیادہ ہو, 5 فگرز ہو گئے 50,000, کتنا 6 فگرز ہو گئے لاکھ سے اوپر. مجھے لگ رہا ہے لاکھوں میں جا رہے ہیں نا 5 فگر. تو نہیں لاکھ میں تو 6 فگر ہو گئے نا, 1 2 3 اچھا وہ میں زیروز کو صرف سوچ رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, نہیں وہ 6 ہے, وہ 5 ٹھیک ہے, 5 ٹھیک ہے. نہیں مجھے سوچنے دیں کہ, اور یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پوسٹ ہے, ریل ہے, یہ سب کچھ. میں ایک ویسے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیک فالوورز ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا. نہیں یہ تو بالکل نہیں پتہ چلتا. ہماری ایکٹر ایکٹریسز کتنے فیک فالوورز ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے کیسے ہیں.
اور فیک فالوورس کا پتہ نہیں پتا, لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ دوبارہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بس میری اچیومنٹ ہے. منی میکنگ پہ بھی میری اتنی اچیومنٹ نہیں, مجھے بس لگتا ہے کہ کسی کو یہ لگے کہ ہم نے نائلہ راجہ کے ساتھ کام کیا اور ورتھ اٹ تب پیسے دینا, اور مجھے یہ ہوتا ہے. یہ تو بات صحیح ہے آپ کی, پر آپ ہیں تو وکیل, آپ نے بتایا نہیں کہ کتنے پیسے لینے چاہیے. آپ کے پیسوں کا میں نہیں پوچھ رہا, میں ایک جنرلی بس چارج کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے صرف چارج کرنا ہے. جو نیو انفلوئنسرز ہیں یا جو تعلق بنانا چاہیے, آپ تھوڑا فری میں کام کریں تاکہ آپ کو ایک ریکگنائز کیا جائے, آپ کے پیج پہ کوئی چیز ہو کہ آپ نے کچھ کیسا کنٹینٹ بنایا ہے. تھوڑا سا فری کام کریں, یہ نہیں کہ بس آپ بس پیسے ہی چارج کریں اسٹارٹنگ میں. تھوڑا سا فری کام کریں اچھے برانڈس کے ساتھ, سب کے ساتھ. اپنے پیج پہ آپ کے کچھ ہو تو صحیح نا, ایسے لوگ آپ کو کیوں فالو کریں گے. اور فلٹرز مت یوز کریں, ریئل کنٹینٹ بنائیں اور سب کوئی. اور لازمی نہیں ہے کہ برانڈس کے ساتھ ہی آپ نے کام کرنا ہے, آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو. کوئی ایسی سائٹ جہاں پہ لوگ کام نہیں کر رہے اور آپ چاہتے ہو کہ دکھاؤ, زیادہ لوگ دیکھ سکیں. اور یہ ہمارے انسٹاگرام وغیرہ نے ہمیں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کی ویلیو کم کر دی کہ ہم کہتے ہیں صرف 4 لوگوں نے دیکھا ہے, تو مطلب ہم کہتے ہیں 4 لوگ کیا, مطلب 4 لوگ بھی بڑی اچیومنٹ ہے. ریئل لائف میں کون سے 4 لوگ آپ کو پسند کریں گے, یا مطلب آپ کہیں جاؤ گے تو کوئی 20 لوگ بھی آپ کو کبھی پیچھے آئیں گے, آپ کو یہ فالو کریں گے. 20 لوگوں کو کھڑے کر کے بھی اگر آپ بات کرو اور کوئی سن رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن انسٹاگرام میں ہم کہتے ہیں 20 لوگوں نے صرف دیکھا ہے, 20, تو ہم کچھ ہمیں 1000 لوگ تو کچھ لگتے ہی نہیں ہے نا. اور ریئل لائف میں اگر ہمیں 1000 لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہوں تو جلسہ ہو جائے گا. وہ کیا مطلب ہمیں تو کیا ہی سمجھا جائے, وہ کہیں گے تو ریکارڈ بریکنگ ہے. اور ہمیں انسٹاگرام نے اس چیز کی ویلیو ہی گرا دی ہے. پیسوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی, جس نے جو مرضی لینے لے لے. ہاں جی, یہ کہ لیکن فری میں بھی تھوڑا بہت کام کریں اسٹارٹنگ میں, بعد میں نہیں. برانڈ کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو میپ پہ لانے کے لیے, پیج پہ کچھ ہو تو صحیح نا, اور ریکگنائز ہو جو, اور آپ کا کام لوگوں کو سمجھ آ جائے اور سب کچھ. اسٹارٹنگ میں اگر آپ کے پاس کچھ کانٹینٹ نہیں ہے, اگر آپ کا اپنا ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے فری کام کرنے کی. آپ پہلے اپنا ایسا کانٹینٹ بناؤ اور پھر بعد میں آپ کو برانڈس خود آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے کانٹینٹ کریٹرس کے پاکستان میں. اس میں صرف فیشن انفلوئنسرز نہیں ہیں, ہر طرح کے ہیں. آئے دن لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں. قسم سے ٹک ٹاک کے اوپر دیکھیں تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, انسٹاگرام پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. انڈیا میں اس طرح نہیں ہے. وہ انہوں نے ٹک ٹاک ورسز یوٹیوب کی بہت بڑی لڑائی لڑی, آج سارے ایک ساتھ بیٹھ کے پیسہ کما رہے ہیں. پاکستان میں کیا پرابلم کیا ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں, لڑائی جھگڑا کرنے میں؟ مجھے تو یہ کام بہت برا لگتا ہے. میں نہیں کرتی ہوں یہ بالکل بھی, لیگ پولنگ وغیرہ سب کچھ. مجھے کوئی لوگ نا پسند ہوں تو میں ان سے ڈسٹینس ہو جاتی ہوں, لیکن ان کے بارے میں بات کرنا یا ان کے بارے میں کچھ بھی ایسا کرنا مجھے پسند ہی نہیں ہے. میں اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کرتی, اور کوئی میرے ساتھ اگر ایسے کرے بھی تو مجھے یہ کام پسند نہیں ہے. اور یہ ہونا ہی نہیں, جیلسی ہونی نہیں چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جیلسی آپ کو ہے, کیوں ہو سکتی ہے جیلسی. مجھے آج تک جیلسی والی فیلنگ مجھے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ مجھے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میرا دل ان سب چیزوں سے بہت پاک ہے, اور میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک ہی رکھتی ہوں. جہاں مجھے لگے کہ کوئی میرے دماغ میں ایسی باتیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی انسیکیورٹی پیدا کر رہا ہے کسی کے درمیان یا میرے ساتھ یا کچھ, میں انسان کی باتیں بھی نہیں سن سکتی ہوں, اور مجھے پسند بھی نہیں ہے جیلسی بالکل. اور مطلب جیلس ہونا آپ کے اپنے لیے اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ آپ جیلس ہو کے اپنا ہی خون جلا رہے ہوتے ہو کہ آپ کو لگ رہا ہے وہ میرے سے آگے جا رہا ہے, وہ پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ دوسروں کو بیٹھ کے دیکھتے رہو گے سب کچھ. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو دوسروں سے, اگر ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا ہوتا ہوگا لیگ پولنگ کرتے ہوں گے کیونکہ وہ ان کے تھرو ان کو فالوورز مل جاتے ہوں گے یا سب کچھ, لیکن یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. مطلب آپ کو دوسروں کو بھی راستہ دینا چاہیے اور خود بھی آگے نکلنا کا سوچنا چاہیے. یہ بہت فضول باتیں کہ میں اس کو یہ کیا کری ہے, وہ کیا کری ہے, اور ایسے کیوں کری ہے, اور مطلب کوئی مجھے فالو کر رہا ہے, کوئی مجھے کاپی کر رہا ہے, یہ سنگی سوچیں نہیں رکھنی چاہیے. ہر کسی کی اپنا, اور اگر مطلب ہر کوئی خود سے کر رہا ہے اور ہر کسی کا اپنی ایک ایگزسٹنس ہے اور اس نے خود بنائی ہے, تو کوئی کسی کو دیکھ کے یا کچھ کر نہیں رہا. ہر کسی کو کوئی اگر ریکگنائز ہے تو وہ کسی وجہ سے ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے, کسی کا مطلب کسی کے بارے میں غلط باتیں, کسی کا مذاق, مطلب یہ بہت فضول باتیں ہیں. اور مطلب اور یہ ایسی بیٹلز ہیں جن کو میں اپنا ٹائم بھی نہیں دینا چاہتی, نہ یہ بیٹلز میں لڑ سکتی ہوں اور نہ یہ ورتھ اٹ ہیں. تو اس لیے یہ بیٹلز تو بالکل سائڈ پہ ہیں. یو آر بورن اینڈ ریزڈ ہیئر ان اسلام آباد رائٹ؟ نہیں, میں میرے جو ابو تھی ان کی پوسٹنگ اسٹارٹ سے گجرانوالہ میں تھی, تو اسٹارٹ میں ہم لوگ ادھر ہی تھے. پھر تب میں آرمی, ہم لوگ گجرانوالہ کینٹ ہی سب سے ایک اچھا اور سیف ایریا تھا, اور سب کچھ ادھر رہے. اور اس میں آرمی اسکول میں پڑھی تھی. اس کے بعد پھر میں اسلام آباد آئی یونیورسٹی, بیریہ یونیورسٹی میں. کس ایئر میں آپ آئیں اسلام آباد؟ 2012 میں, شاید 2010-12 میں. 10-12 اس وقت اسلام آباد کافی پرسکون تھا. تب کے اسلام آباد اور آج کے اسلام آباد میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ وہاں کی بہت پرسکون تھا, ٹریفک بالکل نہیں تھی, مطلب ہنگامہ آرائی بھی نہیں تھی نا, مطلب روز کو جلسے ولسے بھی نہیں ہوتے تھے. تب بھی ہوتے تھے. تب بھی ایک دفعہ یاد ہے کوئی وہ ایک فیملی آ گئی تھی اور ایک بندہ تھا جس نے آ کے جی
گولیاں چلانا شروع کر دی تھی ادھر ریڈ لائٹ ایریا. ہاں وہ سکندر نام تھا اس کا, وہ اور اس کی وائف جو ہے وہ جو پل کے اوپر کھڑے ہوئے تھے شیکس, وہ والا ایک واقعہ ہوا تھا. ہاں سکندر ہی نام تھا اس کا. وہ میں نے پہلا اسلام آباد میں دیکھا تھا کہ یار اسلام آباد میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ سارا ہوا بھی تو ڈی چوک میں ہی تھا. ہاں ڈی چوک میں. اور اس ٹائم پہ بھی کوئی ہوتے تھے پروٹیسٹ وغیرہ, عمران خان کے بھی تب بھی ہوتے تھے, پی ٹی آئی کے اور سب کچھ. پر یار اسلام آباد میں مجھے نہیں لگتا اتنے پروٹیسٹ ہونے چاہیے, مطلب ہر ہفتے مہینے کوئی نہ کوئی آ رہا ہے. ہاں مطلب اگر آپ نے الاؤ نہیں کیا, پہلی بات ہے تو وہ پہلی بات ہے آپ نے الاؤ کر دیا ہوتا ہے. اکثر آپ نے الاؤ بھی کر دیا تب بھی آپ کنٹینرز لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب آپ نے الاؤ نہیں کیا تب بھی آپ کنٹینرز لگا رہے ہیں. یہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. اور ٹھیک ہے اگر آپ نے الاؤ نہیں کیا پھر بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو پھر کنٹینرز لگانے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ اینڈ پہ تو انہوں نے اندر آ جانا ہے. اور پھر بعد میں یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی بندہ ہی نہیں آیا. اگر بندہ نہیں آیا تو پھر کنٹینرز لگانے کی کیا ضرورت ہے. مطلب مجھے بات سمجھ نہیں آتی ہے بالکل بھی. لیکن یہ جو پروٹیسٹ وغیرہ جو ہو رہے ہیں آج کل, اس سے اسلام آباد کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے, اور اسلام آباد کے لوگوں کی جو لائف ہے وہ بھی بڑی پرابلمٹک کی ہو گئی ہے. بیچارے ہم خود پھنسے ہوتے ہیں گھروں میں. اور پروٹیسٹ کرنا مطلب ایک ویسی بیسک رائٹ بھی تو ہے. وہ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کسی چیز سے آپ کو اعتراض ہے تو پاورز میں جو بیٹھے ہیں ان کے خلاف آپ لوگ کیا کریں گے, ان کو ہاتھ تو نہیں لکھ سکتے. اور جس کو جا کے آپ کیسے کمپلین کریں گے, کدھر جائیں گے ان کے خلاف, آپ پروٹیسٹ ہی کریں گے. تو آپ آ کے کوئی اچھا بندہ ہو جو آ کے ان کو سنے ان کے مسائل. کسی نے سننا نہیں, بس ان کو پکڑ پکڑ کے تھانوں میں ڈالتے جانا ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا. ووٹ دیا تھا آپ نے؟ ہاں جی. آگے دیں گی؟ آگے ہاں جی ووٹ تو کروں گی. ووٹ دیں گے, وہ تو ہماری ڈیوٹی ہے نا. کیونکہ آدھے سے زیادہ پاکستانی کہتے ہیں یار ووٹ دینا ہی نہیں ہے, فیصلے اپنی مرضی کے کر لیتے ہیں. یہ تو نہیں کرنا چاہیے, ووٹ تو دینا چاہیے, لیکن اسٹل وہ تو پھر اور لوگوں کے لیے اور آسانی ہو جائے گی. جو بھی تھوڑی بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے وہ تو وہ بھی نہیں کرنی پڑے گی. وہ کہیں گے چلو اب آرام سے, یہ لوگ خود ہی بیٹھ گئے آرام سے. ابھی محنت تو کرنی پڑتی ہے, اپنا سکون تو تباہ ہوتا ہی ہے. جو اگر کر رہے ہیں کوئی اس طرح سے کچھ, تو اتنے سکون سے نہیں کرنے دینا چاہیے سب کچھ. لیکن ویسے پھر بھی کمپیٹنٹ لوگ بھی تو آئیں, کمپیٹنٹ لوگ ابھی بھی نہیں ہیں. دیکھیں 75 ایئرس سے زیادہ ہو گیا پاکستان کو آزاد ہوئے, بس اب تو آ جانے چاہیے کوئی کمپیٹنٹ لوگ میں نے نہیں دیکھے, کیونکہ ہمارے ایونچولی لا میکرز یہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگ چاہے جتنی بھی لڑائی کر لیں لا کے لیے, سب کچھ لا میکرز تو یہی ہیں. اور لا میکرز کون ہوتے ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, مطلب یہ کیا ہی ہیں لا میکرز. آپ یقین مانیں میں نے کچھ کبھی لا میکرز سے ہم لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون پاس کیسے کرانا ہے. کہتے ہیں جی بس آ گئے, ووٹ مل گیا, وہ الیکشن لڑتے ہی کس طرح سے شادیوں پہ اور جنازوں پہ جا کے, ان کا بس ایک ہی سٹائل ہے, حلقوں پہ جانا ہے, حلقہ ہے, جنازے پہ جانا ہے, شادی پہ جانا ہے, اور بس الیکشن لڑنا ہے. مطلب اور اس کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں ہے. اور وہ لا کیسے بنائیں گے, کمپیٹنٹ لوگ ہی نہیں ہے نا. کیونکہ ہمارے ہاں لوگ ووٹ اس بیسس پہ دیتے ہیں کہ جنازے پہ کون آیا, شادی پہ کون آیا ہے. تو اس بیسس پہ اگر ووٹ ملیں گے تو پھر کیا ہی فائدہ ہوگا. اچھا میں نے ووٹ دیا ہے, پچھلی دفعہ بھی دیا تھا, اس سے پہلے بھی دیا تھا, لیکن اس دفعہ دل تو ہے ووٹ دینے کا. لیکن یہ کہ جو حالات ملک کے دیکھ رہا ہوں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ یار ووٹ کوئی دے بھی رہا ہے تب بھی کوئی کام نہیں ہو رہا, نہیں دے رہا تب بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. لوگوں کو بالکل ہی جو ہے وہ انہوں نے تنگ کر کے رکھ دیا. کمپیٹنٹ کوئی بھی نہیں ہے ان میں کوئی خاص, اور سارے باہر کے ملک جانا چاہ رہے ہیں. ینگ جنریشن کہتی ہے باہر نکل جائیں کسی طریقے سے. وہ بھی تو مشکل بہت بنایا ہوا ہے پاکستانیوں کو, باہر بھی جانا بھی یار دبئی کے ویزے بھی بند ہو گئے. ہاں جی, مجھے لگتا ہے وہ کچھ ٹائم تک یو کے یو ایس کی طرح ہوگا کہ پورا لے کے آؤ, پتہ نہیں کون کون سے اپنے بیک گراؤنڈ, اور پتہ نہیں کیا ری چیک ہو, کیا کیا بڑا مشکل ہے. اور یہ باہر جانا بھی تو بہت مشکل ہے. مجھے پاکستان بہت پسند ہے, سب کو پسند ہے, لیکن حالات بڑے خراب ہو گئے. نہیں جانا چاہتی کبھی, لیکن ہاں یہ ہے کہ کوالٹی آف لائف پاکستان کی بہت گر گئی ہے, یہ چیز ہے. میں میرے ایک دوست ہیں بڑے ہائیلی کوالیفائڈ, اور مطلب ماسٹرز کر کے اور پراپر اچھے گریڈ سے انہوں نے کیا ہوا ہے, اور پاکستان آئے ہیں اور کہتے ہیں یار یہاں کیا ہے, کچھ کرنے کو نہیں ہے, جابس نہیں ہے, سرکاری جاب مل جاتی تو کام کرنے کو نہیں ہے, پرائیویٹ جاب ہے نہیں پاکستان میں, کوئی کام ہو نہیں رہا ملک میں, تو کہتے ہیں باہر کے ملک جانا چاہیے. تو میں دیکھ کے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ینگسٹر سارے نکل رہے ہیں. پاکستان میں بہت کم ہیں کوئی نیو پروجیکٹس, وہی ہیں جو ہیں آلریڈی, اور کچھ نیو آ ہی نہیں پاتا پاکستان میں, یہ مسئلہ ہے. لیگل پروفیشن میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے, آپ سجیسٹ کریں گی کہ مطلب اپنے رائٹس پتہ ہونے کے علاوہ اگر وہ سوچ رہا ہے کہ یار میں آ کے 2 سال میں ایک ہاٹ شاٹ لائر بن جاؤں گا, تو آپ اس کو سجیسٹ کریں گی کہ اگر تم نے پیسے کمانے 2 سالوں کے اندر نا, تو تم اس فیلڈ میں آؤ, یا اس میں اسٹرگل ہے؟ نہیں, اسٹرگل تو ہے اس میں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو کیسز پہلے اسٹارٹنگ میں تو پرو بونو کیسز کرنے پڑتے ہیں, اور اگر آپ نے کسی سینئر کو جوائن کیا تو وہ بھی آپ کو اتنا خاص پے تو نہیں کرے گا, وہ بہت کم ہے. اور اگر آپ خود سے کر رہے ہو انڈیپینڈنٹ پریکٹس تو آپ کو پرو بونو کیسز تھوڑے کرنے پڑیں گے. لیکن یہ ہے کہ لیگل ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کا آپ دیکھیں لیگل ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو جتنے بھی آفیسز ہیں ان کا ایک لیگل ڈپارٹمنٹ ہے, جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کو بھی کوئی لیگل چاہیے ساتھ, کوئی بھی اسسٹنس, سب کچھ. اور پھر اس کے ساتھ سے جو لا منسٹری ہے اس کے اندر 120 ڈپارٹمنٹس ہیں کوئی الگ سے جو لا ریلیٹڈ ہیں. کوئی کمپٹیشن کورٹ ہے, کوئی کون سی کورٹ ہے, کوئی نیشنل کمیشن ہے اگینسٹ چائلڈ ابیوز, یا کون سی, ان سب میں لائرس ہی چاہیے. تو جابس بہت زیادہ ہیں لائرس کے لیے, تو لیکن ہم اتنی ریسرچ نہیں کرتے ہیں سب کچھ. اور وہ جابس بھی ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کو کتنی سیلری ملے گی, سب کچھ.
تو وکیل بننا ہی ٹھیک ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کہیں آپ اپنی ایک نیش بنا لو نا, کسی ڈپارٹمنٹ کو جوائن کر لو, کمپٹیشن کورٹ کو اگر آپ جوائن کر لیتے ہو یا کسی کو بھی, ایک آپ کی نیش بن جاتی ہے, اس میں آپ کا ایک اسپیشلائز ہو جاتے ہو کہ نہ کہ آپ نے اس میں اس کے آپ کو سارے لاس پتہ ہیں, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سب چیزیں, تو آپ اسٹرگل تو ہے لیکن آپ کو پر رائٹ چیز پہ آپ اسٹرگل تو ہر جگہ پہ ہے نا. یہ نہیں کہ صاحب آپ صبح اٹھ رہے ہو اور بس آپ نے اسٹرگل یہی کیا, آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اٹھ رہا ہوں جا رہا ہوں یہ اسٹرگل, لیکن رائٹ اسٹرگل کرو نا کہ جس کا کوئی ریٹرن بھی ملے, کوئی فائدہ ہو. اچھا یہ وکیل آج کل سوشل میڈیا کو بھی بڑے اچھی طریقے سے یوز کر رہے ہیں, مطلب ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آگے جو ڈیجیٹل اینڈ لیگل وہ مل کے وکیل جو ہے اپنے لیے ایک نیش بنا سکتے ہیں. واقعی ہے نا. ویئر ڈو یو سی پاکستان ان دا نیکسٹ 10 years؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. پاکستان بہت انپریڈکٹیبل ہے. پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتی, بہت انپریڈکٹیبل. میں اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتی کہ نیکسٹ 10 years میں کیا کروں گی. پاکستان تو بہت بڑی چیز ہے. نہیں ایکچولی یہ بات صحیح ہے, کیونکہ لوگ نا اپنے ملک کے بارے میں دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم پاکستانی ایک ایسی واحد قوم ہے جن کو ہمیں نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا پاکستان. ایک بات ہے, پاکستان کا ٹوریزم اگر صحیح امپروو ہو جائے اور پاکستان کے یہ جو بارڈرز ہیں یہ سیکیور ہو جائیں اور اس کو کسی طریقے سے ہم یوز کر سکیں اگر, تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے. ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے آخر میں آ گئے ہیں. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. آئی نو یو آر اے ویری بزی پرسن, لیکن آپ نے ہمیں ٹائم نکالا, ہمارے ویورس کے لیے ٹائم نکالا, اور آئی ہوپ کہ وہ آپ کو دیکھ کے, آپ کی لائف کو دیکھ کے کافی انسپائر ہوں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ زندگی میں گھر میں نہ بیٹھے ہیں, کچھ اچیو بھی کرنے کی کوشش. نہیں, اور میں سب سے زیادہ تو یہی چاہوں گی کہ کوئی میرا بلاگ دیکھے یا پوڈ کاسٹ دیکھے تو فریش فیل کرے اور اس کو لگے کہ زندگی خوبصورت ہے, لوگ اچھے ہیں, تو یہ فیل آنی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا ہے اس پوڈ کاسٹ میں یا ہم نے کیا سیکھا ہے اس میں, یہ چیزیں بھی بڑا ضروری ہیں کہ کسی کو دیکھ کے آپ تھوڑا ریفریش ہو جاؤ. بالکل. چلیے, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوری ون.